نحمده ونصلي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. سورہ یوسف ہم کر رہے ہیں اور سورہ یوسف کی تقریباً بالکل اختتام پہ یہ چند ہی آیات رہ گئی ہیں میرے خیال میں 30-40 آیات شاید اور رہ گئی ہیں. اور پہلے تو مجھے بتائیں کہ اب تک جو آپ کر رہے ہیں اس سے آپ کو کچھ فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ صرف اس کلاس کے حد تک ہی چل رہی ہیں؟ جی جی خاموشی ہزار نعمتیں. جی میجر صاحب سلیم صاحب کوئی رائے؟ جی بالکل مجھے تو ہو رہا ہے اتنا زیادہ نہیں جتنا ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ میں جب اب قرآن پاک پڑھتا ہوں اور تھوڑا سا اس پہ غور کرتا ہوں تو مجھے اب چیزوں کا تھوڑی تھوڑی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے. ایک کام اور کیا کرے سلیم صاحب، ایک کام جی آج اس میں آیت پڑھتے ہیں نا تو اس آیت میں رک جائے کرے. اس آیت پہ کیا کریں؟ ہاں چلیے نا یہ میں جب آپ کوئی آیت پڑھتے ہیں نا جی جی تو آپ اس آیت پہ رک جایا کریں. ہاں رک جائے آیت. جیسے آپ نے آیت پڑھی نا قالوا ان یسرق قالوا ان یسرق فقد سرق، بس یہاں آپ رک جائے بس، اور صرف الفاظوں کو آپ دیکھتے رہیں. آپ کو کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا یہ الفاظ آپ سے باتیں کریں گے. یہی میں کہہ رہا تھا جی کہ یہ تھوڑا تھوڑا اس کا بھی اتنا تو نہیں، لیکن تھوڑا اس پہ جب سوچتا ہوں تھوڑا غور کرتا ہوں تو پھر ان کی سینس بننا شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا یہ یہاں پہ کس طرح سے کس حیثیت میں آیا ہے، اس طرح کی چیزیں آپ سمجھ آنا شروع ہو گئی. ہوگا اور سیکنڈلی کیا ہوگا، آیت آپ سے گفتگو کرے گی. ہاں جی وہ تو ابھی آیت آپ سے بات کرے گی. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، آپ کو شاید انشاءاللہ میری بات عجیب سی لگ رہی ہوگی، لیکن یہ میں آپ کو ایک بہت بڑا فیکٹ بتا رہا ہوں کہ آیت آپ سے گفتگو کرے گی انشاءاللہ. یہ واقعی اس میں تھوڑا سا جو اب آہستہ آہستہ پڑھتے جا رہے ہیں تو چیزیں تھوڑی سی کلیئر ہوتی جا رہی ہیں. اور چونکہ اس چیز سے پہلے تو ناواقف بھی تھے، تو اب یہ ہے کہ وہ گرامر کے حساب سے دیکھتے ہیں تو چیزیں اور کلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک اصل بات بتاؤں، دیکھیں میں آپ کو ایک اصل بات بتاؤں. دیکھیں گرامر سے قرآن پڑھنا ایک الگ چیز ہے، قرآن کو سمجھنا ایک الگ چیز ہے. یہ جو گرامر سے ہم پڑھتے ہیں یہ تو اس میں آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے صیغے بند کیسے رہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو عربی زبان بولنے والے بھی ہیں ان کو بھی یہ والی گرامر نہیں آتی بہت حد تک. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کسی کے سامنے کوئی صیغہ رکھ دیں گے نا تو وہ آپ کو یہ بتا نہیں سکے گا کہ کیا چیز ہے. یہ آپ کو نہیں بتا سکے گا کہ مرکب اضافی ہے کہ نہیں ہے. وہ یہ بھی نہیں بتا سکے گا اس کا اعراب ہلکا کیوں ہے. وہ آپ پوچھیں گے تو بولے گا بس ایسے ہی ہوتا ہے. وہ آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ منصرف غیر منصرف کیا ہوتے ہیں. وہ آپ کو بولے گا یہ ایسے ہی ہم کرتے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس سے جو دوسری چیز ہوتی ہے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا ان آیات کے ساتھ جب آپ کلمے کے اوپر اتنی بات کرتے ہیں، جب کلمے پہ اتنا غور و فکر کرتے ہیں کہ کلمہ کیا چیز ہے، یہاں مفرد ہے مرکب ہے تو کون سا مرکب ہے، فعل ہے تو کون سا فعل ہے، اس کا مادہ کیا ہوگا، اس کی گردان کیسے ہوگی، یہ چیزوں سے کیا اس کا مطلب آپ کو اس کلمے سے محبت ہے. اور یہ کلمہ کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کلمہ ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. تو جب آپ اس کے کلام کے ایک ایک کلمے سے جب محبت کا اظہار کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کلمہ آپ سے گفتگو نہ کرے. یہ جو کتاب ہے نا، وہ جو اقبال کا ایک شعر ہے کہ جس کا مفہوم اسی طرح سے ہے کہ یہ کتاب تو تھی جو مردوں کو زندہ کرتی تھی، لیکن بدقسمتی سے آج ہم نے اس کو زندہ کو جب مارنا ہوتا ہے تو سورہ یاسین پڑھ دیتے ہیں اس کو کہ جلدی سورہ یاسین پڑھو اس کی جان نکلے گی. سورہ یاسین پڑھنے کا یہی مقصد ہے نا، ہم زندہ انسان کو مردہ کرتے ہیں، مردے کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ یہ جو کتاب ہے یہ تو مردوں کو زندہ کرتی ہے.
بار بار قرآن کہتا ہے نا کہ ہم بارش نازل کرتے ہیں. بارش کیا کرتی ہے؟ ایک مردہ زمین کے اندر سے کھیتی لے کے آتی ہے. یہ تو ایک تمثیل ہے. تو انسان کے اندر بھی انسان کا جو دل ہے یہ مردہ ہے. یہ زندہ اسی وقت ہوگا کہ جب اس کے اندر اللہ کی محبت, اللہ کا کلام جاگے گا. تو یہ کلام ہی یہ چیز ہے کہ زندہ کرتا ہے. تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ الفاظ ہے نا آپ سے گفتگو کریں گے, اور یہ جب الفاظ آپ سے گفتگو کریں گے نا تو پھر آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھا دیں گے. پھر آپ کو جو ہے نا اس چیز کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یہ آیت جو ہے نا یہ سیدنا ابی بکر کے لیے تھی, یہ سیدنا علی کے لیے تھی, کہ یہ منافق کے لیے ہے, یہ مشرکین کے لیے. ایک ایک کلمہ آپ کے لیے, اور آپ نے اس میں سے حاصل کرنا ہے, اپنی ہدایت کسی سے حاصل کرنی ہے. چلیں جی انشاءاللہ تعالی کلاس شروع کرتے ہیں. آج کی پہلی کلاس آیتیں کس کی ہیں؟ میرے خیال میں عائشہ آپ کی ہیں. السلام علیکم. جی سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عائشہ شروع کریں, تلاوت کریں, پھر شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا ان یسرق فقد تھوڑا سرق سا زور اخ سے بولیں گے, آپ له. کی آواز بہت ہی کٹ رہی ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم قال انتم شر مکانا واللہ عالم بما تصفون. اس کا جی انالیسس ہے. قالو ہے فعل ماضی جمع مذکر غائب, اور فاعل ہے ہم. اچھا دیکھیں, آگے اب اس آپ کا ایک کوشش مفعول. کیا کریں, ایک کوشش کیا کریں, کیونکہ اب آپ اس سے آگے بڑھ چکے ہیں. اب آپ کو جی انالیسس کا بھی طریقہ پتا ہے, سب کچھ. تو کرنا کیا چاہیے آپ کو, ایک کلمہ پڑھیں, اس کلمے کو بتا بھی دیں, اس کا ایک ٹرانسلیشن بھی کریں, اور آگے بڑھتے رہیں. لفظی ترجمہ بھی ہوتا رہے گا, اور پھر ساتھ ساتھ اس کی جو اصل ترکیب ہوتی ہے اس کا بھی ترجمہ کر دیا کریں. تو چیز آپ کے لیے آسان. اور اس سے دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی صیغہ پڑھتے ہیں, آپ کے سامنے جب اگر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ مبتدا ہے تو آپ کو فوراً پتا ہوتا ہے مجھے اس کی خبر چاہیے. آپ کو اسی طرح سے اگر فیل ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو مجھے فائل چاہیے ہوگا. فائل اگر اس میں موجود ہوتا ہے تو آپ فائل نہیں ڈھونڈتے, پھر آپ آگے چلتے ہیں, پھر آپ دیکھتے ہیں اس کو مفعول چاہیے ہوگا. پھر آپ کو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کچھ ایسے فیل ہوتے ہیں جن کو ایک سے زائد مفعول چاہیے ہوتا ہے, تو وہ آپ ایک سے زائد مفعول ڈھونڈتے ہیں. اب آپ سمجھ رہے, چیزیں آپ کے لیے آسان ہوتی جی جائیں گی, ترکیب آپ کے لیے بالکل سمجھیں بہت ہی ملائم ہو جائے گی. تو آپ کلمہ پڑھیں, کلمے کی ترکیب بتائیں, اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں, لفظی ترجمہ بھی ہوتا رہے گا. جی شروع کریں. جی. اس کا ترجمہ ہے انہوں نے کہا. صحیح ہے. ان حرف شرط ہے, اور اس کا ترجمہ ہے اگر. ان یسرق, سر اس کو تھوڑا سا آگے پورا کر لیتے ہیں, بالکل ہی ورڈ ٹو ورڈ ہو رہا ہے. یسرق ہے فعل مضارع واحد مذکر غائب, اور یہ اخف ہے ان کی وجہ سے. صحیح ہے. فا جزائیہ اور قد حرف تحقیق. ان یسرق کا ہے اگر یہ چوری کرتا ہے. فقد دیکھیں شرط کبھی بھی ماضی کی نہیں لگتی. اچھا, اس نے چرایا. ہاں, اگر اس نے اگر چوری اس نے کی ہے, چرایا. اگر اس نے چوری کی ہے, یا اگر وہ چوری کرے گا, اس اگر دونوں وہ طرح چوری سے. کرے گا, ٹھیک ہے. قد حرف تحقیق, سرقہ فعل ماضی واحد مذکر غائب. فاعل اخن, اس کا فاعل ہے. لہو لام حرف جارہ, ہو مجرور, جارہ اور مجرور دونوں مل کے متعلق. من جارہ. قبلو ہے مضاف, اور مضاف الیہ اس کا محذوف ہے, اور یہ مجرور ہوا. جارہ اور مجرور مل کے متعلق, یہ جملہ فعلیہ بنا. قد سرقہ اخن لہو من قبلو, اور یہ جملہ فعلیہ جواب شرط بنا حرف شرط کے لیے. ٹھیک ہے, ترجمہ کریں یہاں تک. اس کا ہے تو یقیناً اس کے بھائی نے اس سے پہلے چوری کی تھی. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں, آپ نے کہا اخن فائل, لہو کو آپ نے متعلق کہہ دیا, ٹھیک ہے جی. جی لہو کو آپ نے متعلق کہہ دیا سرقہ کے ساتھ. پھر آپ نے من قبلو کو بھی متعلق کر دیا, اور اس کو بھی آپ نے سرقہ کا متعلق کر دیا. یہ سادہ ترکیب ہو گئی. اس کی اور ترکیب اگر آپ اس کو گرامیٹکلی اور جائیں, تب آپ مجھے بتائیں من قبلو کو متعلق کے علاوہ کوئی اور چیز بنا سکتے تھے آپ؟ من قبلو کو آپ نے متعلق بنایا نا, دو متعلق آ گئے نا شاید.
इस आयत जी जी मैं आपसे कहना चाह रहा था कि लहू को आपने मुतालिक कर दिया, क्या मिन कबलों जी को मुतालिक के अलावा कोई और चीज बना सकती थी आप? हम्म, नहीं आइडिया। किसी और को आइडिया है? कोई और साथी? सर ये मफूल फी में नहीं था? मफूल फी से क्या मुराद है? सर मिन जब जब आ आप गया तो मफूल कहां से होगा? आपने मफूल की किसमें पढ़ाई थी, जब हमें पढ़ाया था, मुझे एग्जैक्ट वो हाँ याद नहीं। लेकिन मिन अगर आगे तो मिन तो जा रहा है ना, जारा को मजरूर चाहिए, तो आगे जो मफूल फी है वो तो मजरूर बन गया ना। जी तो आपने मिन कबलू ही कहा था जी बोले। कि मिन कबलू और मिन बादू, बस ये दो ऐसे मिलेंगे। अब उसमें एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। वो मैंने आपसे कुछ और बात की थी, मैंने आपसे कहा था कि असल मार्फा में के बाद जार मजरूर वाला हम कर सकते हैं सर यहाँ पे। हाँ देखिए ना, आखिर में क्या आ रहा है? लहू आ रहा है ना। हु क्या चीज है? जी जमीर है। जमीर मार्फा जी होता है। मार्फा के बाद अगर जी जार मजरूर या जुमला आ जाए तो उमूमन क्या बन जाता है उसके लिए? हाल। हाल बन जाता है। तो मिन जी कबलू जो है ना, लहू में जो जमीर आ रही है ना, हु जी की, उसके लिए वो हाल बन जाए। जी सही जी ठीक है ठीक ना? है। हाल का जी तर्जुमा आप नहीं ला सकेंगी, लेकिन मैं इसमें आपको बता रहा हूँ क्योंकि ग्रामर वाले क्या करते हैं, कहते हैं यार हर चीज कुछ ना कुछ बनेगी। मतलब मैं आपसे जी नहीं कहता कि आप उसको लाजमन बनाए, लेकिन ये चीजें आपके जहन में होनी चाहिए, क्योंकि आपको हो सकता है जैसे जैसे आप आगे बढ़े आपको शायद जिंदगी में ऐसे लोग भी मिले जो इस चीज से ताल्लुक रखते हो, तो वहां आप जो है उसी तरीके से अपने आप के साथ बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला, जिस तरह से वो बैठे। ठीक है जी, आगे चले। सर असर्रहा इसमें फा अतफ मैंने लिया है। तो असर्रा फा को फेरे अतफ आपने कहा किस पे लिया? सर पिछले जुमले पे। पिछले जुमले कालू पे ले लिया। जी ठीक है पहले चले, ठीक है आगे चले। असर्रा है फेले माजी वाहिद मुजक्कर गायब बाबे फाल से है और हा है मफूल भी ही। ये जुमला फेलिया है ठीक है, और इसका तर्जुमा है बस उसने छुपाया, उसने उसे छुपाया। यहाँ की जमीर कहाँ जा रही है? ये बात इस वाक मतलब ये किसी बात की तरफ जा रही है। ठीक है, ठीक है आगे चले। यूसुफ फाइल फी नफ्सिही फी जारा और नफ्सिही मुदाफ मुदाफ इलैह होके मजरूर, जारा और मजरूर मुताल्लिक। और ये पूरा सही, जुमला किया है असर्रहा यूसुफ फी नफ्सिही। तर्जुमा करें। फिर यूसुफ ने उसको अपने दिल में छुपा लिया था। अच्छा, दिल का तर्जुमा कहाँ से लाए? नफ्स का क्या और उर्दू हो सकती है? नफ्स को नफ्सी दें या आप जान के दें। उसने अपनी जान में छुपा लिया, उसने मेरे नफ्स में छुपा लिया। दिल के लिए तो लफ्ज है ना कुरान मजीद में, क्या है? जी क्या लफ्ज आया दिल के लिए? कल्ब होना चाहिए। कल्ब होना चाहिए। और एक और लफ्ज भी आया है जो कल्ब के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ लोग कहते हैं कल्ब के लिए इस्तेमाल होता है, कुछ लोगों ने अहले इल्म ने कहा कि दिमाग के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि पूरे कुरान मजीद में कहीं भी दिमाग का सद्र लफ्ज नहीं है। सद्र सद्र तो कौन सा लफ्ज है? सद्र है ना, सद्र सद्र कौन सा? सद्र। जोर से बोले, मुझे आवाज नहीं बताती है। हूँ बताती हूँ। फुआद होता है ना, फुआद। अफ़इदा, फुआद, फुआदुल। सदर तो सीने को बोलता है ना। सदर तो सीने को कहते हैं। अच्छा 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 ठीक है। सदर सीने को कहते हैं। अफ़इदा, क्योंकि पूरे कुरान मजीद में दिमाग का कहीं जिक्र नहीं है। दिमाग जो बेसिकली प्रोसेसर है, असल चीज आपकी दिल ही है। लेकिन कुछ लोगों ने उस अफ़इदा को कुछ ने दिमाग से तरजीह की है, लेकिन अक्सर ने उसको दिली से कहा है कि दिली की बात, जो कुछ है वो दिली का मामला कि वलम युब्दी हालहum। पुराने सर एक पॉइंट है इसमें। जी जी, कुरान पाक में दिल के ऊपर तो बहुत ज्यादा बात हुई है ना, उनके दिल फट गए, उनके दिल बंद हो गए, और हमने कुरान आपके कल्ब पर उतारा है। अब ये सारी बिल्कुल चीजें क्या इंडिकेट करती है? सर, इंडिकेट ये कहती है कि असल जो आप समझें कि जो कोर चीज है वो है ही आपका हार्ट। असल जो चीज है वो है ही इधर, और बेसिकली वो दिल भी नहीं है
کیونکہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر، انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں عالم کی چیزوں کو ڈالا، یعنی عالم خلق مٹی اور عالم امر، جو کہ جس کو آپ کہیں کہ جو آپ کی روح جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو آپ نفس کہہ لیں، جس کو اپنی روح کہتے ہیں، وہ روح بھی جو ہے وہ کہتے ہیں دل کے کسی آس پاس کسی نزدیک جگہ پہ ہی ہے، اس کا جو مقام ہے، اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ دل کے آس پاس ہی ہے۔ اگر آپ اس کی سورہ نور کی اگر آپ آیت نمبر 35 کی اگر آپ ڈیٹیل انالیسس پڑھیں اور مختلف لوگوں کو پڑھیں، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کی اسی طرح سے پریزنٹیشن دی ہے، تو وہ آپ کو پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ جو نور کی بات ہوتی ہے، وہ جو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پورا اس کے اندر بتایا ہے کہ وہ اللہ کا نور ہے کیا چیز، اور پھر اللہ نے جس طرح سے بتایا کہ وہ ایک شیشے کا ایک طاق ہے، اور اس طاق جو ایک شیشے میں رکھا ہے، اور شیشہ جو ایک اس میں رکھا ہوا ہے، وہ ساری چیزیں ایکسپلین ہوتی ہیں۔ تو کبھی انشاءاللہ اس آیت میں جب جائیں گے تو انشاءاللہ اس کی ایکسپلینیشن کریں گے۔ جی وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، و عطف لم حرف نفی و جزم و قلب، یبدی فعل مضارع واحد مذکر غائب، اخف ہے اور اس کا فاعل ہے ہم۔ خالی اخف نہیں، اخف کے علاوہ اس کا اخف کیسے پتا چلا آپ کو کہ یہ اخف ہے؟ سر یہ باب افعال سے ہے نا، تو اس کا یہ اخف آپ اخف کو ہوا کیسے ہے نا پتا چلا؟ کیسے؟ سر، وہ مجھے بنا کے یہ یبدی وو تھا نا، اب دوا یبدی وو، تو جو یبدی وو جب واؤ آخر میں آتا ہے تو اس کو یا میں کنورٹ کرتے ہیں، یہ بنا یبدی یو، اور پھر وہ اس سے مضموم یا سے پہلے دیر ہونے کی وجہ سے وہ پھر یبدی بن گیا، اور جب اخف کیا تو وہ کیونکہ یا سائلنٹ تھا تو وہ ڈراپ ہو گیا، یہ یبدی رہ گیا۔ ہاں، جو میرا آپ سے سوال تھا صرف یہی تھا کہ آپ کو پتا کیسے چلا یہ اخف تھا؟ وہ اخف اس لیے تھا کہ اگر لام کلمے میں یا اور واو ساکن ہو، اور اگر کوئی عوامل ہونا ہے جو اس کو اخف کرے گا، تو پھر اس کو کیا کرتے ہیں؟ ڈراپ کر دیتے ہیں۔ ڈراپ، تو جی اسی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اخف ہوا ہے، ادروائز آپ اس کو نہیں کہہ سکتے تھے کہ اخف ہے۔ اگر یا موجود جی ہوتی، یا تو ویسے ہی ساکن تھی نا، یبدی تھا نا۔ جی ٹھیک ہے، یبدی تھا، اور ہا جو ہے وہ مفعول بھی، لہم لام جارہ اور ہم مجرور، یہ جارہ اور مجرور متعلق ہو گئے، یہ جملہ فعلیہ ہو گیا، اور اس کا ترجمہ ہے اور ہرگز نہیں اس کو ان کے لیے ظاہر کرتے تھے، اور وہ ہرگز نہیں اس کو ان کے لیے ظاہر کرتے تھے، یہ معطوف علیہ اور اور معطوف ہے۔ نہیں اس نے ان کے لیے ظاہر کیا۔ فائل کا ترجمہ لائیں گے نا، فائل کون ہے؟ وہ ہے نا۔ سر اس میں لم بھی ہے نا، تو لم کی وجہ سے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے سامنے بالکل ظاہر نہیں کیا۔ ہاں، لم نے کیا کیا؟ مفہوم دیا نا، نفی کا مفہوم دیا، زوردار نفی کا، اور ہرگز نہیں ظاہر کیا، اور ہرگز اس نے نہیں ظاہر کیا، ہرگز اس نے نہیں ظاہر کیا ان کے لیے۔ قال انتم شر مکانا، کالا فعل ماضی واحد مذکر غائب، اور آگے مقولہ ہے، انتم مبتدا، شر خبر، اور مکانن کو میں نے تمجیز دیا ہے، اور یہ جملہ اسمی ہے، یہ مقولہ مجھے بنا۔ بتائیں یہ شرن جو ہے یہ کون سا اسم ہے؟ یہ نکرہ ہے؟ نہیں، اسم کون سا ہے؟ اسم کی اگر میں کیٹیگری آپ سے پوچھنا چاہوں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہ صفت ہے، یہ جو ہے فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ شرن، کیونکہ پھر ترجمہ آپ اسی طرح سے کریں گے۔ سر یہ تو شرن ایکچولی شرن جو ہے نا، بتا رہے تھے۔ شرن اور خیرن جو ہے نا، یہ دراصل اس میں تبدیل ہے۔ اس میں تبدیل کا جو وزن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ افعلو کا ہے نا، افعلو کے وزن پہ، تو یہ بیسیکلی ہے اش، شین را رہا ہے نا، اش شروع ہے، تو پھر اس کو تبدیل کر کے جو ہے نا شرن کر دیا۔ اسی طرح سے خیرن بھی جو ہے یہ بھی اس میں تبدیل ہے،
تو اس کا جب ترجمہ آپ کریں گی نا یاد رکھیے گا شرون کا اور خیرون کا یہ اس میں تبدیل ہے. تو اس میں تبدیل کا پتہ ہے ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ سر یہ کس ورڈ سے کنورٹ ہوا ہے؟ یہ آپ نے شین بول کے جو را لکھا را، کلیئر نہیں آ رہا. شین را را، یہ با افن کے اوپر ہے، یہ اس میں تبدیل ہے. اشررو ہے یہ، اشرو ہے، اشرو. اسی طرح سے خیرون کا ہے اخ یرون، اخ یرو. تو وہ بیسکلی اس کو پہ چینج کر کے جو ہے نا انہوں نے اس کو شرون اور خیرون کر دیا. اس میں تبدیل ہے، یاد رکھیے. تو اس کا جب آپ ترجمہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ تم بہت تم بدترین حالت تم میں ہو. میں نے بہت بدترین ہو. بہت بدترین ہو. واللہ عالم بما تصفون وعطف مکانن کا اللہ کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ جی مکانن کا کیا ترجمہ کیا؟ حالت میں، کنڈیشن ہیں؟ میں. تم بہت بدترین حالت میں ہو. اچھا دیکھیں، یہ جو مکانن ہے نا یہ اسم ظرف ہے، ظرف نہیں ہے، اسم ظرف ہے. ٹھیک ہے. اور اسم ظرف جو ہے آپ کو پتا ہے تو یہ مکان کے جگہ میں بھی آتا ہے، اس کا ایک معنی درجہ میں بھی آتا ہے، اس کا ایک معنی جو ہے نا وہ مرتبے میں بھی آتا ہے. تو اگر آپ اس آیت کو یہاں ترجمہ کریں تو اس کا بہترین ترجمہ اس طرح سے ہوگا کہ تم بدترین ہو، تم بدترین ہو مرتبے میں. جی مرتبہ درجے میں، بولو کیا کہہ رہی ہیں؟ درجے میں نہیں ہوگا بدترین، تم درجہ کہہ بدترین. لو، مرتبہ کہہ لو، ایک ہی بات ہے. اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ تم بدتر جگہ میں ہو. جگہ نہیں کریں یہاں کیونکہ یہ بیسکلی جگہ مطلب اس کے معنی تو بنتے ہیں، مکانن کے معنی جو ہے وہ بنتے ہیں، جگہ کے بھی بنتے ہیں، مکان کے بھی بنتے ہیں. مکان جو ہوتا ہے نا، مکان چور و دیوار ہوتی ہیں، یہ بھی آ جاتا ہے اس میں. لیکن جو کانٹیکس چل رہا ہے اس پہ یہ بیسکلی اس کو ایک طرح سے آپ نے اس پہ تبدیل کیا ہے نا. تو اس میں تبدیل دو قسم کا ہوتا ہے نا. ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کمپیریٹو، اور دوسرا ہم اس کو کہتے ہیں سپرلیٹو. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کو بدترین اور اب اس کو مقابلہ کیا جا رہا ہے نا، اس کی بدترین کا مقابلہ کیا جا رہا ہے. تو یہ بیسیکلی کمپیریٹو ہے. تو کمپیریٹو میں بدترین و جگہ کے حساب سے تو سمجھ نہیں آئی نا. اس کا مطلب ہے اگر کوئی درجے کی یا کوئی لیولز کی بات ہے تو اس معاملے میں تو بہت بدترین. جی واللہ عالم بما تصفون. وعطف اللہ اسم جلالہ مبتدا، عالم اسم تفضیل یہ خبر ہے، اور بما بی جارہ ما موصولہ، تصفون فعل مضارع جمع مذکر حاضر، فاعل انتم یہ صلہ ہوا، موصولہ اور صلہ مل کے مجرور ہوئے، جارہ اور مجرور مل کے متعلق ہو گئے اسم تفضیل کے. اور اس کا ترجمہ ہے اور اللہ خوب واقف ہے یا جانتا ہے اس سے جو تم بیان کرتے ہو. عالموں کو آپ نے اس پہ تبدیل کس بنیاد پر کی ہے؟ افعلو کے وزن پہ. عالم کے وزن پہ ہے نا، تو آپ کو فیل کیوں نہیں کیا؟ واحد متکلم کیوں نہیں کیا؟ اس کو فیل مضارع واحد متکلم کیوں نہیں کیا؟ اللہ کو آپ مبتدا کہتی، عالموں کو آپ فعل مضارع واحد مذکر واحد متکلم کہتی. ٹھیک ہے نا. یہی صیغہ بنتا ہے نا. علم نعلم، عالم بنے واحد مذکر واحد متکلم کے ساتھ. سر وہ مبتدا آ گیا نا، پہلے مبتدا آ اللہ کو گیا. مبتدا لیتے ہیں، عالموں کو آپ جو ہے وہ بس یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں، صرف یہی جاننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اگلی آیت کریں. جی آواز آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی آ رہی ہے. اگلی ہے قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین. صحیح. قالو فعل ماضی جمع مذکر غائب، ترجمہ انہوں نے کہا، آگے مقولہ ساتھ ہو رہا ہے اور وہ ہے یا ایھا العزیز، یا حرف ندا اور العزیز منادا، ندا حرف ندا اور منادا مل کے ندا،
اور اس سے آگے جواب ندا یا اسٹارٹ ہو رہا ہے. حرف ندا عزیز منادا ایھا کیا ہے؟ سر اس کا ورڈ میرے ذہن سے نکل گیا، اس لیے میں اچھا اس چھوڑ کو آپ دیتی ہوں. تنبیہ کہتے ہیں، اس کو حرف تنبیہ کہتے ہیں. حرف تنبیہ. اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ اس کو حرف تنبیہ ایوہا کو ایھا کو حرف تنبیہ کہتے ہیں. اے عزیز، اے عزیز، آگے Actually جواب ندا سٹارٹ ہو رہا ہے. ایھا کیوں آیا؟ ایھا کیوں آیا؟ ایھا بیسیکلی کیا دیکھیں ال یہ کی تو ہم وجہ بہت سے آیا بیسک نا. ہم بہت بیسک کرتے ہیں، گرامیٹیکلی کی اس کی ترکیب نہیں ہے. یا ایھا العزیز کی گرامیٹیکل مطلب یا حرف ندا جب بھی آئے گا اس کی گرامیٹیکلی انالیسس نہیں ہے. اس کی گرامیٹیکل انالیسس کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ میں اگر آپ سے کہوں نا یا موسیٰ، تو پھر عربی والے گرامر والے کہتے ہیں کہ جو یا جو ہے نا یہ قائم مقام ہے ایک محذوف فعل کے، ایک محذوف فعل کے، کیونکہ پکارنا جو ہے وہ مجھے بتائیں فعل ہے کہ اسم ہے؟ فعل ہے نا. تو پھر وہ کہتے ہیں یا جو ہے نا یہ قائم مقام ہے ایک محذوف فعل کے، اور وہ محذوف فعل کون سا ہو سکتا ہے مجھے بتائیں فٹافٹ میں دیکھنا چاہتا ہوں. ادعو. ادعو، زبردست. یہ چائے کا کب آپ کا ہوا جو ابھی آیا نہیں میرے پاس. ادعو میں پکارتا ہوں. تو یہ قائم مقام اس کے ہو گیا، اور یا کے بعد اور یہ موسیٰ جو ہے اس کو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اس کا قائم مقام کا جو ہے نا جو فعل قائم مقام تھا اس کا یہ جو منادہ ہے نا اس کا اس کو آپ کہتے ہیں مفعول. مفعول. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ فعل اپنے مفعول سے مل کر جو ہے نا پھر ندا بنتا ہے. گرامیٹیکلی اس طرح سے جب بیچ میں ایھا آ جاتا ہے، جب بیچ میں ایھا اگر آ جاتا ہے تو اس صورت میں یا کو تو اسی طرح سے کہتے ہیں، یا کو اسی طرح سے کہتے ہیں. ایھا کے اندر وہ کیا کر دیتے ہیں کہ ایھا کو جو ہے نا یہ وہ بنا دیتے ہیں، موصوف صفت بنا دیتے ہیں. لیکن خیر اس میں بھی آپ کو اتنی جانے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ قالو جب بھی یا ہے نا تو ذہن میں آپ یہ رکھ لیں کہ یا دراصل ایک پکارنا ہے نا ایک فعل ہے. تو یہ ایک معذوف فعل ہے ادعو کا. میں پکارتا ہوں نا، میں پکار رہا ہوں اس کو. جس طرح سے قسم جب آتی ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ اس کی ایک معذوف قسم ہوگی جو کہ اقسم ہو سکتی ہے، نقسم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. یا ایھا العزیز آپ کا یہ حرف ندا اور منادہ مل کے ندا بن گئے. اب اس ندا کا ایک جواب ندا ہوگا. آگے جواب ندا. انا حرف مشبہ بالفعل، لہو جارہ اور مجرور یہ متعلق ہو گئے یا قائم مقام خبر. ابن جو ہے اسم انا، شیخن صرف نمبر 1 اور کبیرن صرف سیکنڈ، صرف 2 صرفیں کیے میں نے، اور یہ جملہ اسمیہ بنا. ٹھیک ہے. بے شک اس کے والد بوڑھے بزرگ ہیں. ٹھیک ہے. فا جو ہے وہ سببیہ یا عطف، خذ جو ہے وہ فعل امر ہے واحد مذکر حاضر انت کے صیغے سے. احدنا مضاف مضاف الیہ ہو کے مفعول، اور مکانہ ظرف مکانہ ظرف ہے مضاف بنا، اور ہو جو ہے مضاف الیہ. یہ دونوں مل کے شبہ جملہ اور متعلق بنے، شبہ جملہ تھے اور متعلق بنے. یہ جملہ فعلیہ اس کا ہے پس تو ہم میں سے ایک کو اس کی جگہ لے لے. ٹھیک ہے. انا حرف مشبہ بالفعل اور اسم انا، اور آگے اس کی خبر ہے. نرا کا ہے فعل مضارع جمع متکلم، نحنو اس کا فاعل ہے، اور کا جو ہے وہ مفعول کا صیغہ. من جارا اور المحسنین مجرور، جارا اور مجرور مل کے متعلق، اور یہ جملہ فعلیہ ہو کے خبر انا. اور اس کا ترجمہ ہے بے شک ہم تجھے احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا کیا، بہت اچھا. جی سلیم بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. جی. تو قالا جو ہے یہ تو فعل ماضی مذکر واحد غائب. صحیح.
تو اس نے کہا ٹھیک ہے معاذہ جو ہے وہ یہ ہے اسم ہے صحیح ہے اور اللہ ہی تو یہ بھی اللہ جلالہ اسم ہے. تو یہ معاذ اللہ ہی جو ہے یہ بنا مضاف الیہ ٹھیک ہے اور ان جو ہے وہ ایک منٹ حرف یہ مضاف الیہ مل کے کیا بنا یہ مبتدا بن گیا. ماموں میری ذرا کلاس سے ماموں میری ذرا کلاس کے مطلب جی آپ نے کہا مبتدا بنے گا مجھے بتائیں مبتدا کی پرائم کنڈیشن کیا ہے حالت رفع میں ہونا چاہیے. ہاں یہ تو نہیں یہ ہے. حالت رفع ہے نہیں اب آپ دیکھیں آپ کیا بن سکتا ہے اور یہ خبر بن گیا. خبر بن گیا تو مبتدا کا ہے اس کا اور خبر کی بھی پرائم کنڈیشن کیا ہے وہ نکرہ ہونی چاہیے. نکرہ پرائم کنڈیشن نہیں ہے نا خبر معرفہ بھی ہو سکتی ہے پرائم کنڈیشن کیا ہے لازمی کنڈیشن کیا ہے مبتدا خبر کی مبتدا کی آپ نے بتائی نا پرائم کنڈیشن کیا ہے حالت رفع معرفہ میں حالت رفع. اور خبر کی خبر کی حالت ہوتی ہے سر مجھے تو خبر جو ہے وہ بھی حالت رفع میں ہی ہوتی ہے. تو بس ختم ہو گئی بات اس کا مطلب یہ اچھا مبتدا بھی نہیں ہے خبر بھی نہیں ہے آگے چلے کیا ہو سکتا ہو حالت نصب ہے نا اب حالت نصب ہے اس کا مطلب ہے اس سے پہلے کو آپ کو حرف بھی نظر نہیں آ رہا اس کا مطلب یہ حرف تو نہیں ہو سکتے کوئی. اب آپ دیکھیں آپ کے پاس حالت نصب میں کیا چیز رہ جاتی ہے آپ کے پاس 5 مفعول رہ جاتے ہیں ایک حال رہ جاتا ہے ایک استثناء رہ جاتا ہے ایک تمییز رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی حال اس لیے نہیں ہو سکتا کہ بات یہاں سے شروع ہو رہی ٹھیک ہے جی تمیز بھی نہیں آ سکتا ٹھیک ہے. اب یہ کہ مفعول ہو سکتا ہے نا کوئی مفعول ہونے کے لیے فعل چاہیے. ہاں جی فعل آپ کو تو ایسا چیز مل فعل رہا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ پھر کیا ہو سکتا ہے جی کوئی مدد کرے سلیم بھائی کی سر یہ مجھے مفعول مطلق لگ رہا ہے آپ کو مفعول مطلق لگ رہا ہے ٹھیک ہے لگ رہا ہے تو مفعول مطلق اگر ہے تو اس کا مطلب اس کا کوئی محذوف فعل ہوگا ہاں وہ محذوف فعل اس کا کیا ہو سکتا ہے تھوڑا سا غور کریں آپ فعل اس کا نکال لیں گے آسانی سے وہ معاذ سے ہی نہیں نکل آئے گا پھر. معاذ سے ہی نکلے گا نا تو معاذ جو ہے یہ تو مصدر ہے نا ہاں جی ٹھیک ہے تو اب اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو مادہ ہوگا وہ کیا ہوگا اس کا مادہ موسٹ پروبلی این واو را ہوگا یا این یا را ہوگا ایسے ہی ہو سکتا ہے این واو زا ہے تو این واو را ہوگا تو اس کا مطلب اس کا فعل کون سا ہو سکتا ہے معاذ اللہ کیا ترجمہ کریں گے آپ معاذ اللہ زبردست اعوذ معاذ اللہ اعوذ اس کا جو ہے وہ محذوف فعل کا یہ مفعول مطلق ہے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی پناہ جو آیا ہے معاذ اللہ یہ تو تاکید کے لیے آیا ہے اچھا ٹھیک کیونکہ ہے. مفعول مطلق تاکید کے لیے آتا ٹھیک ہے آگے چلیں تو ان جو ہے وہ حرف آ گیا اور ٹھیک ہے پھر ناخذہ. اب یہ جو ہے یہ فعل ہے بالکل ہے مضارع صحیح ہے اور جمع متکلم اور زبردست اس کا فاعل ہے نحنو. زبردست یہ حالت نصب میں کیوں ہے ہاں یہ میرا ایک سوال میں نے کرنا تھا کہ یہ حالت نصب آپ میں نے کیوں. ان کو کیا کہا ان ناصب ہے نا ان ناصبہ ہے نا اچھا ان کیا کرتا ہے ان مضارع کے اوپر داخل ہوتا ہے مضارع کو خفیف کرتا ہے خفیف کر. خفیف کا مطلب ہے کہ اس کو نصب کر لیا جاتا ہے اخف کا مطلب ہوتا ہے اس کو مجزوم کر دیتا ہے ٹھیک ہے اگر ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے نا جی. چلے یہ تو فعل فاعل کے ساتھ آ گیا آگے آ رہا ہے اللہ الا تو یہ آ اللہ گیا کیا ہوتا یہ حسر آ گیا. ہے اثر کب آتا ہے جی
सलीम भाई की मदद करे कोई, असर जब कब आता है? जुमले को मिलाना हो। ओ ना जी ना है। नहीं असर तो उसके होता है ना, उसके जब साथ कोई करना हो नेगेटिव ना कि जब उसको कोई कंडीशन नेगेटिव उसकी जुमले लगानी। में, हाँ ये हाँ नेगेटिव जुमले में आता है। नेगेटिव, जब जुमला पॉजिटिव ना हो, जब जुमला पॉजिटिव ना हो, तो ये तो जुमला आपको कहीं से लग रहा है नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ इल्ला बतौर क्या है? इस्तस्ना। इस्तस्ना है। अब आपको इसका आगे मुस्तस्ना मिलेगा, ठीक है जी। मुस्तस्ना से ढूंढने आगे चले। अच्छा मन, अच्छा मन क्या चीज है? मन तो ये है मौसूला है। मन मौसूला, मौसूला को क्या चाहिए? सिला, सिला चाहिए, सिला ढूंढे आगे। सिला फिर आगे जो वजदना क्या लग रहा है आपको? वजदना जो है ये फेल है, फेल मजारे जमा मुतकल्लिम। वजदना फेल मुजारे लग रहा है आपको? फेल माजी। अगर फेल मुदारे लग रहा है तो इसकी अलामत मुदारे किधर है? नहीं 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 नहीं, ये मैंने गलत। कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। अच्छा मैंने इसका देखा था तो वो वाओ जीम, अच्छा नहीं सॉरी मैंने गलत लिखा हुआ है। वजदा यूजिदू है ना, तो ये फेल माजी जमा मुतकल्लिम, फेल माजी जमा मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। हाँ जी मैंने इधर गलत लिख लिया और मैं बस वो उसको फाइल इसका नाहनु, फाइल इसका नाहनु है। हाँ जी और मताना क्या लग रहा है? मताना जो है इसके बारे में मैंने काफी अब थोड़ा सा टाइम लगाया था, लेकिन ये मुझे लग रहा है जैसे मताउन और ना से मिलके बना है। हाँ तो आपको क्या लग रहा है? मताना आपको क्या लग रहा है? मैं इसको फेल समझ रहा था पहले, लेकिन फिर आखिर में मैंने काफी उस पे किया तो मुझे लग रहा है कि ये फेल नहीं है, ये तो ये है मताउन जो है ये इसम है। तो मताना क्या लग रहा है आपको? कि मेरी मता नहीं नहीं मताना उनकी आपको लग क्या रहा है? आपको लग क्या रहा है? ये अच्छा ये लग रहा है मुजाफ मुजाफ अलैह। मुदाफ लग रहा है, तभी तो आपने कहा ना बताओ ना कहा ना। हाँ जी हाँ जी। के ऊपर आप देखना है, राब उसका हल्का है, तो आप इतनी देर क्यों लगा रहे हैं इस पे? नहीं मैं मुरक्कब, अब ये मुझे बताएं मता आना मुरक्कब इजाफी बन के क्या बना है? बताना की हालत क्या है? ये इसकी हालत है रफा तो नहीं है, नसब है, नसब में ये हाँ जी नसब है। इनके ऊपर आपको पता नजर आ तो रही है? हाँ जी। अब अगर ये हालत नसब में तो क्या बन सकेगा ये? तो ये जो है ना मैं इसमें काफी कंफ्यूज हुआ हूँ। मैं इसको फेल सोच रहा था, लेकिन अभी मुझे ज़हन में आया कि तो ये आपने भी क्लैरिफाई कर दिया ना, तो खत्म हाँ, हो गई ना, फेल तो नहीं है ना। मेरा आपसे हाँ सवाल ये मुरक्कब इजाफी है, हालत नसब में तो क्या बन के आ सकता है जुमले में? इस मता आने से पहले क्या चीज थी? इससे पहले तो फेल है ना, फेल और फाइल दोनों था ना उसमें। हाँ जी अब जुमला फेलिया में फेल फाइल के बाद और कौन सी ओ ये मफूल आ गया। मफूल हालत नसब में होगा ना सलीम साहब, ये तो हाँ नहीं अब आपको रोकेंगे तो ये ज्यादती करेंगे अपने आप के साथ। ठीक है नहीं चीजों में आपकी रुकावट नहीं होनी चाहिए। आपकी रुकावट इस चीज की मैं मान लेता हूँ कि आप कहें कि मुझे इस समझ में नहीं आ रहा है कि जुमले में क्या तरकीब करेगा, लेकिन ये तो बहुत बेसिक है, इसके अंदर गलती नहीं होनी चाहिए। चले आगे चले, ये इसका मफूल हो गया। आगे आ रहा है इंदहू ये है ज़र्फिया या शर्तिया है, और उसके इंदा जो है वो ज़र्फिया शर्तिया है, और हु जो है वो फिर ज़मीर आ गया वाहिद मुज़क्कर गायब। रुक जाइए। आपसे मैंने हमेशा आप सब लोगों से कहा, जब आप किसी कलमे को देखते हैं तो पहली चीज तो ये आइडेंटिफाई करें कि वो मुफरद है कि मुरक्कब है। ज़र्फिया, शर्तिया, फेल, फाइल, मफूल ये सेकेंडरी चीज है।
पहले मुझे बताएं इंदहू आपको लग क्या रहा है, मुफरद लग रहा है कि मुरक्कब लग रहा है? मुरक्कब लग रहा है। तो जब मुरक्कब लग रहा है तो मुरक्कब के अंदर जो है वो ज़र्फिया शर्तिया कहाँ से आ गया? अब ये मुरक्कब मुझे बताएं कौन सा मुरक्कब लग रहा है? ओह, ये भी फिर वही मुजाफ इलैह बन गया। मुदाफ इलैह लग रहा है। अब इस मुदाफ इलैह का मुदाफ जो है वो क्या है? इंदा। इंदा क्या चीज है? अभी आपने कहा था ना इंदा क्या चीज है? ज़र्फिया शर्तिया। ज़र्फिया शर्तिया नहीं, ज़र्फ है। ज़र्फ है, अच्छा। ज़र्फ है, ज़र्फिया शर्तिया नहीं है। इंदा ज़र्फ है। ज़र्फ किसको कहते हैं? ज़र्फ कहते हैं कि जिस वक्त फेल वाक़ होता है उस वक्त उसका मुकाम या उसकी जगह, उसकी वक्त या उसकी जगह जो होती है वो ज़र्फ के तौर पर डिनोट होती है। ठीक है जी। तो ये ज़र्फ है, और ज़र्फ के साथ ज़र्फ जब मुदाफ बन के आता है तो ऐसा मुरक्कब इजाफी क्या बन जाता है? ऐसा मुरक्कब इजाफी क्या बनता है? ज़र्फ जब मुब्तदा बन जाता है। देखिए मुब्तदा के लिए, एक मिनट, मुब्तदा के लिए तो लाजमन है ना कि वो हालत रफा में हो। ज़र्फ तो कभी भी हालत रफा में होते नहीं, हालत नसब होते हैं। मुब्तदा कैसे बनेगा और मुब्तदा क्यों बनेगा? मुरक्कब इजाफी जुमले में क्या क्या बनता है? मुरक्कब इजाफी जुमले में क्या क्या बनता है? मुब्तदा बन सकता है, खबर बन सकता है, और तो इस वक्त नहीं ज़हन में आ रहा सर। अरे अभी आपने बनाया मताना को, आपने क्या बनाया था? मुरक्कब इजाफी था ना? क्या बनाया आपने? मताना ज़र्फ तो नहीं था ना, मताना आपने बनाया ना, क्या बनाया? मुरक्कब इजाफी था ना? मफूल बनाया था। और क्या क्या बन सकता है मुरक्कब इजाफी? सोचें, थोड़ा गौर करें। जब मफूल बन सकता है तो फाइल भी बन सकता है ना जी। सिफ्त भी बन सकते हैं, बहुत कुछ बन सकता है। लेकिन मुरक्कब इजाफी कभी भी शुबु जुमला यानी मुतालिक नहीं बनता। मुतालिक क्या चीज बनती है? मुरक्कब जारी बनती है, जिसको शुबु जुमला कहते हैं। लेकिन मुरक्कब इजाफी कब बनता है शुबु जुमला या मुतालिक? जब उसका मुदाफ ज़र्फ हो। अच्छा। इसका मुदाफ ज़र्फ है ना? जी जी जी। इंदा है ना, तो ये क्या बनेगा इसके लिए? शुभ जुमला। शुबु जुमला क्या बन के आता है आयत के अंदर? मुतालिक बन के आता है। अच्छा। शुबु जुमला कौन कौन से होते हैं? मुझे बताइए, मुतालिक क्या क्या चीजें होती हैं? क्या चीज मुतालिक बनती है आपके ख्याल में? वो तो मुझे तो जो सर वही है, जार मजरूर जो है वो होता है। है ना, तो बस यही ठहर जाए एक मिनट। शुबु जुमला कहते हैं, शुबु जुमला किसको कहते हैं? या तो वो जार मजरूर होगा, या वो जार मजरूर होगा, या ऐसा मुरक्कब इजाफी होगा जिसका मुदाफ ज़र्फ होगा। ज़र्फ हो। अब ये बात को आप कहीं नोट करके लिख लें, क्योंकि ये इस किस्म की बहुत सारी आयत आपको मिलती है। हाँ जी। मतलब मेरे कहने में सर ये इंदहू, ये जो हम इस वक्त इसको मुतालिक बना रहे हैं, ये भी थोड़ी देर पहले एक आयत के अंदर मुतालिक बन चुका है पीछे। अभी थोड़ी देर पहले मुतालिक बना है। कब बना था मुतालिक को मुझे बताएगा? अभी आयशा ने बनाया था। किस आयत में बनाया था आयशा आपने? ये मकाना हो, मकाना हो अभी बनाए। तो बेसिकली आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करें ना, तो आपको आप इस पॉइंट को नोट करें। मतलब इसके अंदर अब आपकी एरर नहीं होनी चाहिए। चलिए जी, मन आपका मौसूला हो गया, वजदना आपका फेल फाइल हो गया, मताना आपका मुरक्कब इजाफी हो के मफूल हो गया, इंदहू आपका मुरक्कब इजाफी का मुतालिक हो गया। फेल अपने फाइल अपने मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया होके इस मन मौसूला के लिए क्या बन जाएगा? सिला बन जाएगा। अब ये सिला और मौसूला मिलके क्या बनेंगे? वो इस्तस्ना के साथ इस्तस्ना को क्या चाहिए होता है? इस्तस्ना को क्या चाहिए होता है सर? इल्ला हरफ इस्तस्ना है ना, तो इस्तस्ना को क्या चाहिए? मुस्तस्ना। मुस्तस्ना।
اچھا اور یہ پھر جو آگے ہے انا اذن اس کو چھوڑ دیتے لظالمون. نہیں، یہاں تک تو کر لیں، ہاں جی. ترجمہ کریں آپ. اچھا اور اس نے کہا کہ میں کے نہیں ہے کہ کہا جی کہ کیوں لا رہے ہیں؟ اس نے کہا اس نے کہا میں اللہ کی پناہ میں نہیں میں اللہ کی پناہ کہاں سے لا رہے ہیں؟ ترجمہ کہاں سے لا رہے ہیں؟ اچھا اس نے نہیں کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. میں اللہ کی پناہ کہاں سے ہاں لے کے آیا؟ نہیں ٹھیک ہے. اللہ کی پناہ کہ اللہ کی پناہ کے اندر میں آتا ہوں. ناخذہ ہے نا کہ وہ کسی چیز کو اپنے اندر کیپچر کر لے، اس کو سراؤنڈ کر لے. نہیں اخذہ کا کیا معنی ہے؟ میں نے تو یہی دیکھا تھا سر، اس میں یہی تھا کہ کسی چیز کا احاطہ کرنا. نہیں اخذہ یا خصو اخذن کا مطلب ہے پکڑنا، لینا، رکھنا. اچھا کہ ہم پکڑیں، ٹھیک ہے، کہ ہم رکھ لیں یا ہم پکڑ لیں. کہ اچھا کہ ہم پکڑ لیں سوائے جو ہم نے پایا، جو ہم نے پایا، جو چیز ہماری تھی. نہیں جو چیز ہماری تھی. آپ اتنا کمپلیکیٹ ترجمے کیوں کریں؟ وجدنا ہم نے پایا، متانا ہمارا سامان، اپنا سامان، ہم اپنا سامان ٹھیک ہے اندہ اس کے پاس. ہاں جی آپ ترجمہ کریں. سوائے اس کے کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا. ٹھیک ہے. انا اذا لظالمون، تو انا جو ہے وہ تو اس کے ساتھ آ گیا کہ یقیناً، اور اس کے ساتھ پھر نا جو ہے وہ اسم انا آ گیا. ٹھیک ہے. اذن جو ہے وہ حرف ہے وہ پھر، اور لظالمون میں حرف تو ہے لیکن اذن کے معنی پھر نہیں ہے. اذن جو ہے یہ حرف مفاجات ہے. کیا چیز ہے؟ مفاجات. حرف مفاجات. اچھا یہ نہیں پتا. یہ ترجمہ اس کا مفاجات کا کیا مطلب ہے؟ یہ آپ کو ترجمہ دیتا ہے اس وقت، یقیناً، جب کہ، دین اینڈ دیر، اس قسم کے معنی دیتا ہے. اللہ ظالمون کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا خبرو اذن لظالمون جو ہے وہ خبرو انہ بن جائے گا. لظالمون جو ہے اس میں لام تاکید ہے. ٹھیک ہے. اور تو یہ آ گیا کہ یقیناً ہم ظلم کرنے والوں میں ہوں. ان کا ترجمہ لائے نا حرف مفاجات کا. یقیناً ہم اس وقت یقیناً ظالم ہوں گے. یقیناً ہم اس وقت ظالم ہوں گے، ضرور ظالم ہوں گے کیونکہ اللہ. ٹھیک ہے. آپ تھوڑا سا جو ہے نا سلیم صاحب، تھوڑا سا جو پچھلے آپ نے پڑھی ہوئی نا چیزیں اس کو ذرا ریوائز کیا کریں سر. سر مجھے واقعی اس کی بہت ضرورت ہے. میں بس جتنی ضرورت آپ کو ہمیں بھی اتنی ضرورت ہے. نہیں مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے. سب کو ضرورت ہے. دیکھیں یہ اس کی مثال آپ یاد رکھ لیجیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، 2 ریفرنسز ملتے ہیں ہمیں. قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی مثال آپ نے دی ہے ایک اس کھلے ہوئے اونٹ کی طرح. اگر اونٹ کو کھول کے چھوڑ دیا جائے، اس کو باندھا نہ جائے، تو کہاں سے کہاں نکل جائے گا آپ کو پتہ نہیں چلے. اور ایک دوسری مثال ہے کہ سمندر کی ریت ہوتی ہے نا، اگر آپ اس کو مٹھی میں اپنے رکھ لیں تو آپ کو لگے گا ریت آپ کے ہاتھ میں، لیکن تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے مٹھی کھولیں گے تو ریت جا چکی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ساتھ آپ ریگولر بیس پہ نہیں رہیں گے. بڑے سے بڑا استاد ہو، بڑے سے بڑا پڑھنے والا بھی ہو، اگر اس کے ساتھ اپنا تعلق نہیں رکھے گا تو یہ چیز اس سے چلی جائے گی. کیونکہ قرآن کے ساتھ
قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اگر اللہ کے کلام آپ کے لیے پرائرٹی نہیں ہے، اگر اللہ آپ کے لیے پرائرٹی نہیں ہے تو آپ کو سب کچھ مل جائے گا، لیکن آپ کو نہ اللہ ملے گا نہ اللہ کا کلام ملے گا. تو اس کے ساتھ آپ کو تعلق جوڑنا پڑتا ہے. اس کو ساتھ جوڑیں گے تو یہ آپ کے ساتھ جڑ جائے گا، اس کے ساتھ جوڑیں گے نہیں تو یہ آپ سے قطع تعلق کرے گا. تو ایک اور بات میرے ذہن میں ابھی آئی ہے، آپ نے پچھلی دفعہ یا اس سے پہلے کہی تھی کہ وہ میں یہ کرتا ہوں کہ جو قرآن پڑھتا ہوں نا اس میں ترجمہ ہے، تو وہ ترجمہ دیکھ کے میں پھر کئی چیزیں وہ خود ہی فرض کر لیتا ہوں کہ یہ ایسے ہوگا. آپ بہتر یہی ہے کہ آپ ترجمہ دیکھ کے قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ بغیر ترجمے سے نہیں وہ پھر بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ اچھا تھوڑی سی نقل لگا لیں تو ادھر سے فائدہ نہیں ہوگا نا سر، وہ ہاں ٹیمپریری ہے نا. نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ اب میں دوسرا والا لیتا ہوں جس میں ترجمہ نہیں ہے. بالکل نہیں ہے تو میں آپ کو فون بھجوا دیتا ہوں، ایڈریس مجھے بھجوا دوں. نہیں جی شکریہ. ٹھیک ہے. اگلی آیت کس کی ہے جی؟ سر میری ہے. چلیں جی بسم اللہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن آباءكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. جی سر اس میں فلما فا جو ہے وہ سر آپ نے لاسٹ ٹائم سمجھایا تھا جس طرح واو ہوتا ہے، فا استنافیہ کے طور پہ میں نے لیا ہے. ٹھیک ہے لے لیں، استنافی لینے چھوڑ دیں، اس میں کوئی اتنا ٹینشن نہیں ہے. اوکے. لما ظرفیہ شرطیہ، حرف ظرفیہ شرطیہ ہے. استعیسو جو ہے سر یہ یا حمزہ سین اس کا مادہ ہے، فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. یا عیسیٰ یا اسو یا سن جو کہ باب استفعال سے آ کے استعیسو بن گیا اور اس کا فاعل ہم ہے. استعیسو کون سا صیغہ ہے؟ فعل ماضی فعل ماضی جمع مذکر غائب، ٹھیک ہے. اور اس کا فاعل ہم ہے. اس کا مطلب ہے وہ مایوس ہو گئے. من ہوں حرف یہ جار مجرور. ابلیس کا مادہ بھی یہی ہے. ابلیس کا سر ابلیس کا مادہ بھی یہی ہے. ابلیس کہتے ہیں کس کو ہے؟ جو اللہ سے نا امید ہو جائے، مایوس ہو جائے. جی اللہ سے مایوس ہو جائے، جو اللہ سے نا امید ہو جائے اس کو ابلیس کہتے ہیں. ابلیس کا اصل نام کیا تھا؟ سر اس کا تھا عزازیل. ہاں عزازیل تھا سر. جی عزازیل. عزازیل نام مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ پتہ نہیں سر. جی میجر صاحب میرے تو خیال کافر ہی ہے. کافر ہے تو مجھے بتائیے. لیکن سر پہلے تو وہ اللہ کے قریب ہوتا تھا نا. ایک بات بتائیے میجر صاحب کہ عمر نام مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ سر وہ یہ تو پھر لمبا کام ہو جائے. اصل میں نام جو ہے وہ میں صرف آپ سے اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارا ایک تصور بنا ہوا ہے خاص طور بر صغیر کے مسلمانوں کا کہ اگر کوئی نان مسلم اسلام قبول کر لے تو ہم فوراً کہتے ہیں اس نے اپنا نام نہیں چینج کیا. ہم فوراً کہتے ہیں اس نے اپنا نام چینج نہیں کیا. اگر کسی کا نام جو ہے وہ بھرت راجپوت ہو اور وہ مسلمان ہو تو ہم اس کو مسلمان تسلیم نہیں کریں گے کہ اس کا نام نہیں ہے مسلمان والا. تو پھر میں لوگوں سے یہ سوال کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ سیدنا عمر کا نام اسلام لانے سے پہلے کیا تھا، یا سیدنا حمزہ کا نام جو ہے وہ اس سے پہلے کیا تھا، یا خالد بن ولید کا کیا نام تھا، یا مصعب؟ یہی نام تھے نا. جی یہی تھے. یہ نام تو اس کا مطلب یہ نام کا تعلق مسلمان ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے. کبھی آپ نے عربوں کے نام دیکھیں، عرب خاص طور پہ عرب خواتینوں کے نام آپ دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے. ان کے جو عرب خواتین کے نام ہیں وہ تو آپ کو ملتے ہی نہیں ہیں جو آپ کی اسلامی اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں ان ناموں سے نام ہی نہیں ملتے. غدا، صحیح بات ہے سر، بہت یونیک سے نام ہوتے ہیں. جی سر سارے ایسے ہی نام ہوتے ہیں. نام کو ملک. ہاں جی جی
تو سر اسی طرح پھر شیطان بھی جو آتا ہے وہ بھی ایک طرح سے اس کی صفت ہی ہے پھر وہ شیطانی صفت ہی ہے نا. جی سر حالانکہ یہاں ایسا نہ ہو کہ بس اس کا وہ بتوں کی طرف نام جا رہا ہے. اب کسی کا نام رام ہے تو وہ تو چینج کرے گا ہی نا سر. دیکھیں وہ کچھ تو لاجیکل چیز ہے، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نام کا اس سے آپ کے دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. استعیسو منہو یہ پورے کا پورا جملہ فعلیہ ہو کے کیا بن جائے گا؟ استعیسو منہو فعل ماضی جمع مذکر غائب فعل فاعل منہو متعلق جواب نہیں جواب نہیں. یہ کیا بنے گا؟ یہ جملہ فعلیہ ہو کے لما کے لیے کیا بن جائے گا؟ سر جواب شرط ہو جائے گا نا. پہلے تو شرط آئے گا پھر جواب شرط. سب سے پہلے تو یہ لما ظرفیہ شرطیہ ہے نا، تو لما کے لیے لما اگر ظرفیہ ہے تو استعیسو منہو جو ہے جملہ فعلیہ ہو کے مضاف الیہ بن جائے گا، اور یہ لما استعیسو منہو جو ہے یہ شرط بن جائے گا. آگے پھر آ رہا خلص النجیہ. جی خلصو سر فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. خا لام اور صاد اس کا مادہ ہے. خلصا یخلصو خلوصا اور فاعل اس کا ہوں ہے. خلصو اس کا مطلب ہے کہ وہ علیحدہ ہو گئے. نجین جو ہے یعنی سرگوشی کرنا، یہ اس کا مفعول ہو جائے گا. مفعول ہو جائے گا. مفعول کون سا مفعول؟ سر مفعول بھی. مفعول بھی کس کو کہتے ہیں؟ سر جس کے اوپر جو ہے مطلب کام ہو رہا، فعل کا اثر جس پہ ہو. تو خلوص اور نجین کا کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ اس کا ترجمہ سر جیسے سرگوشی کرتے ہوئے یا آپس میں بات کرتے ہوئے مشورہ کرتے ہوئے علیحدہ ہو جانا. تو مجھے بتائیے کہ سرگوشی کرنا یا یہ آپ کو مفعول بھی لگا پھر؟ نہیں. تو اب آپ بتائیے کیا لگ رہا ہے آپ کو نجین؟ غور کریں. وہ علیحدہ ہوئے، وہ الگ ہوئے، وہ جدا ہوئے، وہ خالص ہوئے. نجین سرگوشی کرتے ہوئے. حال اس حال میں کہ وہ سرگوشی کر رہے تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ضروری نہیں کہ آپ اس کے ترجمے میں لے کے آئے ہیں اس حال میں. اور یہ خلوص و نجین جو ہے یہ فعل اپنے فاعل اپنے حال سے مل کے کیا بن جائے گا؟ جملہ فعلیہ. اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے وہ جواب ہو جائے گا لما استعیسو کا. ٹھیک ہے سر. جی آگے چلے جی. قال فعل ماضی واحد مذکر غائب. قال یقول اس نے کہا. کبیرہم جو ہے سر یہ اس کا فاعل ہے قال کا. کبیرہم مضاف علیہ مرکب اضافی ہو گیا. ان کے بڑے نے کہا. کون تھا ان کا بڑا؟ سر وہ جو بڑا بھائی تھا. کیا نام تھا اس کا؟ سر میرے ذہن میں نہیں آ رہا. جی میجر صاحب کو بتا سر یہ وہی تھا یہودا. یہودا. یس بنیامین تو نہیں تھا؟ نہیں بنیامین تو اس کا چھوٹا بھائی تھا نا. بڑا کون تھا؟ ابھی کسی نے لواز لگائی. یہودا کا. ٹھیک ہے. علم جو ہے الف یہ حمزہ زبر حرف استفہام ہو گیا. اور علم جو ہے یہ سر آپ نے بتایا تھا کہ زوردار نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ ماضی کے لیے ہوتا ہے خاص طور پہ. کیا نہیں. تعلم فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. علم یعلم کیا. تو سر اس کا یعنی فعل مضارع جمع مذکر آپ کہہ رہی ہیں تو یہ تو تعلمون جی تعلمون نہ ہونا چاہیے تھا لیکن یہ لم کی وجہ سے اخف ہو گیا. لم کی وجہ سے. ٹھیک ہے آگے چلیں. علم تعلمو کیا تم نہیں جانتے. مل گیا آپ کو فعل فاعل مل گیا. اب آپ کو کیا چیز کی ضرورت ہوگی؟ مفعول کی. مفعول کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے آگے چلیں. انا حرف مشبہ بالفعل جو کہ تاکید کے لیے یوز ہو رہا ہے. اباکم
अबाकुम मुजाफ मुजाफ अलैह और ये इस्मु अन्ना बनेगा। ठीक है, ना अबाकुम अखज़ा अलैकुम, अखज़ा हमजा खा जाल फ़ेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा फ़ाइल हुआ। अखज़ा लेना, लिया था, यानी लिया माजी का सीगा लिया। अलैकुम जार मजरूर मुरक्कब जारी बन गया, मुतल्लिक हो गया, यानी ठीक है। तुम सब से लिया था। मौसिक़न मिनल्लाह, मौसिक़न मफूल हो गया, मतलब सही। पक्का वादा। मिनल्लाही जार मजरूर मुतल्लिक बन गया। ये मफूल के बारे में हो रहा है कि अल्लाह से पक्का वादा लिया था। तो सर ठीक इसका है। बामुहावरा तर्जुमा ऐसे बनेगा कि उनके बड़े ने कहा कि क्या तुम नहीं जानते। बाद में करें, कंप्लीट तो करें। अन्ना को आपने हर्फ मुशब्बह बिल फेल का, अबाउकुम को आपने इसको अन्ना क्या, तो अन्ना की खबर कहाँ है? सर खबरू अन्ना ये यहाँ से शुरू हो रही है सर, कद से। कद अखज़ अलैकुम मौसिक़म मिनल्लाह, और ये सारा जो है ये मकूला हो गया काला का, यानी कबीर हमसे आगे जो अलम है, अलम से लेकर मिनल्लाह तक जो है ये काला का मकूला है। ठीक है। तो क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे वालिद ने बेशक तुम्हारे वालिद ने तुमसे अल्लाह के नाम का पक्का वादा लिया था, या अल्लाह का पक्का वादा लिया था। सही। वमिन क़ब्ल, वा हरफ अतफ है, यानी ये इसी का मकूला का सेकंड पार्ट है। वा मिन क़ब्लु जार मजरूर हो गया। सही। मा नाफिया फर्रतुम, मां नाफिया, ठीक है, चले। सर ये नाफिया भी हो सकता है, ये दो बन रहे थे। एक तो ये जैसे जो के मानी में भी आ रहा है, और मतलब अगला वर्ड जो है ना फर्रत तुम, इसके लिहाज से सर मुझे थोड़ी सी इसमें दो मतलब बन रहे थे। एक ये था कि इसका कोताही करना या कसर। जी मतलब को छोड़ दें, आपको माँ के बारे में भी आप बात करिए। आपको माँ के आपने कहा दो तरीकों से आता है, किस तरीकों से आता है? जी सर मुझे नाफिया ज्यादा सूट करता हुआ लग रहा था कि मा फर्रत तुम है, कि तुमने कोई कसर नहीं उठा रखी थी। या अगर जो के मानों में लें तो फिर फर्रत तुम। जी बताइए जरा। ओके, मा फर्रत तुम, ठीक है। फर्रत तुम जो है ये सर जो है आपने इनको कंप्लीट तो करने थे पहले, फिर आपसे बात करता हूँ। जी, माँ को आपने नाफिया कहा, फर्रत तुम को आपने क्या कहा? सर ये फेले माजी जमा हाजिर का सीगा है, बाब तफील से है, इसलिए इसमें शब्द लग रही है। फर्रत युफर्रितु, तो इसका फाइल अंतुम है। सर इसका मतलब अगर हम ये कहें कि कोई कसर ना उठा रखना, तो फिर माँ का नाफिया बन जाएगा ना? नहीं, लेकिन आपका सेंस कसर नहीं उठा रखे थे। जी सेंस क्या बन रहा है? तर्जुमा करें इसका। यानी कि आपने क्या कहा? बिन कबलू को आपने क्या कहा? जार मजरूर। सर जार मजरूर किस, तो ये मुतालिक किसके? ये किसी के मुतालिक होगा ना? जी सर। किसके मुतालिक है? सर यूसुफ के मुतालिक। यूसुफ तो खुद मुतालिक है। यूसुफ तो खुद एक मुतालिक है। जी सर, ये भी जार मजरूर है। या फिर आप कहें कि मिन कबलो जो है ये मुतालिक मुकद्दम हो गया। लेकिन सर किसके मुतालिक है ये सवाल है ना। अच्छा, अब आपने कहा मां नाफिया। अच्छा, मां नाफिया के अलावा और क्या बना सकते थे आप? सर मौसूला। तो है ना, मौसूला अगर बनाए तो क्या बनेगा? माँ को मौसूला लेंगे तो मौसूला को सिला चाहिए। सिला ढूंढने क्या है? जी सिला फिर यही है सर। फर्रत तुम का मतलब अगर कोताही ले लें तो जो कोताही की थी तुमने यूसुफ के मामले में। तरकीब करें आपने, माँ मौसूला किया, आगे सिला क्या बनेगा इसका? फर्रत तुम कंप्लीट तो नहीं है ना। फर्रत तुम फी यूसुफ, ये पूरे का पूरा जुमला है ना। जी ये पूरे का पूरा एक जुमला नहीं, जुमला इसका सिला बनेगा।
اب یہ جی صلہ سر. اور موصولہ مل کے کچھ بن سکتے ہیں نا, یہ صلہ اور موصولہ مل کے کچھ بن سکتے ہیں نا, جی سر. صلہ اور موصولہ مل کے کچھ بنتے ہیں نا سنا, جی جی یا سر. الگ الگ بنتے ہیں؟ نہیں سر, مل کے ہی بنتے ہیں. اب آپ بتائیں کیا بن سکتے ہیں, کیا پاسبلٹی ہے؟ تھوڑا سا غور کریں. ما فرطتم اوکے. فی یوسف کو آپ نے کہا صلہ موصولہ ہو کے کس کو بنانا ہے. اب کیا چیز بن سکتی ہے مجھے بتائیے؟ فعل بن سکتا ہے, فعل تو نہیں بن سکتا. فاعل بن سکتا ہے, فاعل بنے تو فعل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, فاعل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, جب فعل ہی نہیں تو فاعل کیسے بنے گا؟ مفعول بھی نہیں بن سکتا, اگر مفعول بنائیں گے تو اس سے پہلے فعل ہونا چاہیے. کیا پاسبلٹی, مبتدا بن سکتا ہے, مبتدا بن سکتا ہے؟ پتہ نہیں سر, یہ شروع ہی مرکب جاری سے ہو رہا ہے. چھوڑ, میں مرکب جاری کی تو بات ہی نہیں کر رہا, میں تو صلہ موصولہ کی بات کر رہا ہوں. سر پھر بن سکتا ہے بن سکتا ما ہے نا. فرطتم پہ. جی اگر مبتدا بن سکتا ہے تو مبتدا مؤخر ہو سکتا ہے. جی سر, ہو سکتا ہے. مبتدا مؤخر کی پہچان کیا ہے؟ مبتدا مؤخر کی دو چیزیں ہیں جس میں سے ایک اس کی پرائمریلی ہے. جی سر. مبتدا مؤخر کی پرائم کنڈیشن کیا ہے؟ سر اس سے پہلے جار مجرور ہوتا ہے. اس سے پہلے آپ کو جار مجرور ملتا ہے بطور خبر, تو آپ کو اس سے پہلے جار اوکے. مجرور مل رہا ہے. جی سر ٹھیک ہے, مل گیا. من من قبل. مل رہا ہے نا, تو جی من سر. قبل جو ہے آپ کی خبر مقدم ہو گئی, اور ما جی فرطتم فی یوسف جو ہے صلہ موصولہ ہو کے مبتدا مؤخر ہو گیا. اب آپ اس کا ترجمہ کریں, ترجمہ ہو جائے. اوکے. اس سے قبل جو تم کوتاہی کر چکے ہو یوسف کے معاملے میں, یا یوسف میں, جی ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے نا. تو سر اس کو نافیہ بھی لیں گے یا وہ نہیں, وہ غلط ہے جو میں سوچ رہی تھی کہ اگر اس کو آپ نافیہ ایک کی ہی چیز کو دو دفعہ, نافیہ میں آپ کا ترجمہ نہیں بن رہا. نافیہ میں آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں تم نے نافیہ میں کوتاہی, سر کہ نہیں تم نے کسر چھوڑی تھی, کوئی کمی کرنا, جیسے وہ مطلب اب ایک طرح کی ان کو تنبیہ کر رہا ہے کہ تم نے تو یوسف پھر کے آپ کو اس معاملے کی میں کمی پہلے نہیں کسر بتانی چھوڑی تھی تھی. نا. کس جی چیز کی کمی نہیں کی, وہ کمی کس چیز نے نہیں کی, وہ بتائیں کیا ہے. نہیں, یعنی کہ انہوں نے ان کا اپنے باپ کا جو ہے وہ اعتماد توڑا تھا نا, تو تم نے کوئی کمی نہیں رکھی تھی یوسف کے معاملے میں, لیکن پہلے نافیہ کون سا بنانے کی کمی ضرورت رکھی کیوں اس طرح سے. چاہ رہی ہے آپ کو, مطلب آپ نافیہ کیوں بنانا چاہ رہی ہیں, وجہ بتائیے. نہیں سر, بس پوچھ رہی ہوں if it's right or no. یہ نہیں بنے گا نا, آپ کو ٹھیک ہے سر. مفہوم بیٹھے گا نہیں. صحیح, ٹھیک ہے آگے سر. چلیں. ایکسکیوز می سر, اس پورے جملے کی ترکیب کیا ہوئی؟ ایک منٹ سر, اس جملے کی ترکیب پھر کیا ہوئی؟ کس کی؟ قال کبیرہم, باؤ عطف تھا نا آپ کا, اس جیسے جملہ ہم نے کی. ہاں جملہ اسمیہ ہو گیا اچھا نا, ٹھیک باؤ ہے عطف سر, تھا نا. تو ٹھیک جو ہے سر. پیچھے جو جملہ آ رہا تھا, الم تعلموا ان اباءکم والا جو جملہ آ رہا تھا, اس کے اوپر یہ معطوف ہو گیا, جی, اور یہ اب یہ معطوف و ٹھیک واقع ہے معطوف سر, بات مل کے جو ہے معطوف اللہ. قالا کے لیے جو ہے مقولہ بن گیا. ٹھیک ہے سر. چلے, فلن ابرح الارض. جی سر. فلن عطف, لن حرف نفی, اور یہ مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے. ابرح اور پس, اور یہ فلن ابرح الارض, ابرح برح یبرح, اور اس کا فاعل انا ہے, تلنا. الارض مفعول ہے, پس میں نہیں ٹلوں گا یا نہیں ہلوں گا. حتی سر یہ عطف ثانی ہے. نہیں, حتی عطف کہاں سے آتا ہے؟ حتی آپ نے کیا پڑھا ہے؟ حتی آپ نے پڑھا ہے نا کہ حتی حرف جارہ یہاں ہے. تک کہ اچھا ٹھیک ہے, ہاں حرف جارہ ہے, ٹھیک ہے. حتی حرف جارہ ہے, جی بنیادی طور حرف پہ جارہ. یاد رکھیے کہ حرف جارہ ہے. حرف جارہ یہ کب ہوتا ہے؟ جب یہ اس کے بعد آپ کو ایک اسم ملتا ہے, تو یہ حتی کام کرتا ہے بطور جارہ کے. لیکن یہ حتی کے بعد یہ جو دو حرف یاد رکھے گئے کہ حتی اور ایک ہے لی, یہ دونوں حرف جارہ ہیں. ان کے بعد فعل بھی آ جاتا ہے, فعل مضارع.
جب ان کے بعد فعل مضارع آتا ہے تو یاد رکھیے گا یہ فعل مضارع کو کیا کر دیتا ہے؟ خفیف کر دیتا ہے. منصوب. ہاں حتیٰ اور اگر اس کے بعد فعل مضارع آ جائے لی یا اس کے بعد فعل مضارع آ جائے تو بیچ میں ان محذوف ہوتا ہے, اس لیے ان کرتا ہے نا منصوب. تو پھر آپ کیا جی کرتے سر, ہیں جب یہ سچویشن آتی ہے تو حتیٰ اور لی کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. حتیٰ اور لی جب بھی ہے ان کو سائڈ پہ کر دیں, ان سے آپ ترکیب بنانا شروع کریں. ان سے ترکیب بنائیں, ان یازن اللہ. تو سر اس کی ٹرانسلیشن پھر ان کی لیں گے یا حتیٰ کی لیں گے؟ چھوڑ دیں, پہلے آپ ترکیب بنائیں, ساری چیزیں ہو جائیں گی. حتیٰ اور لی کے بعد جب بھی فعل مضارع آئے گا تو بیچ میں ان معذوف ہوگا, اور آپ نے اپنی ترکیب کو بنانا ہے ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے. ان نے کیا کیا؟ یا زنو کو یا زنا کر دیا. جی ٹھیک ہے نا. اب یا زنا بتائیے کیا چیز ہے, اس کے بعد لی کیا چیز ہے, ابھی کیا چیز ہے, پہلے یہ کلیئر کریں. ٹھیک ہے سر. یا زنا تو ہے سر فعل مضارع, ازنا یا زنو, اور یہ منصوب ہے حتیٰ کی ان کی وجہ سے. ظاہر ہے, ٹھیک ہے. لی اور لی جو ہے سر یہ وہی ہے کیا کہتے ہیں جار مجرور. ٹھیک ہے. میرے لیے لی. ابھی جو ہے مضاف الیہ. ٹھیک ہے. مضاف الیہ ہو کے کیا مرکب اضافی. کیا بنے گا؟ مضاف الیہ ہو کے کیا بنے گا؟ جی سر. بنے گا کیا؟ جی سر بنے گا. بنے گا کیا؟ یا ذرا مجھے بتائیے, یا ذرا اچھا مجھے بتائیے ابھی کس حالت میں, ابھی کی حالت کیا ہے؟ ابھی کی حالت کیا ہے؟ آپ اسم ہے نا؟ جی ابھی سر. اسم ہے نا, مرکب اضافی ہے نا. آپ اسم کی جملے میں حالت جو ہے پوزیشن آپ اعراب کے حوالے سے بتاتی ہیں نا. ابھی کا اعراب بتائیے, ابھی کا اعراب کیا ہے؟ سر یہ آئی تھنک ویسے منصوب ہے لیکن یہ یا کی وجہ سے اس کے نیچے زیر آ رہی ہے. دیکھیں آپ یہ اسٹیٹمنٹ کو تھوڑا سا اپنا بہتر کر لیں. یا متکلم جب بھی مضاف الیہ کے طور پہ آئے گی تو یاد رکھیے گا یا متکلم کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو اپنا جو مضاف ہے وہ حالت جر میں چاہیے. جی اس لیے ابھی حالت رفع, حالت نصب, حالت جر میں ایک ہی ہوگی. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتائے گا. تو آپ سے اگر میں پوچھوں ابھی کس حالت میں ہے تو آپ جملے کے کانٹیکس کے بیسس پہ مجھے بتائیں گی کہ کون سی حالت ہے. یہ اس کی حالت رفع ہے, حالت نصب ہے کہ حالت جر ہے. اب آپ سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں, اسم کی حالت جر میں جانے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ سر ایک تو یہ مضاف, بولے سر مضاف الیہ ہو. ٹھیک ہے. تو مجھے بتائیں ابھی کے اندر لفظ ابھی کیا مضاف الیہ ہے؟ نہیں سر مضاف ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جر والی کنڈیشن سے ایک کنڈیشن سے باہر ہو گیا, نکل گئی. جر میں جی جانے کی سر. دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ جر میں جانے کی دوسری سر وجہ اس کیا کے ہے؟ سر آئی تھنک اس سے پہلے اگر کوئی خاص جیسے حرف جارہ اگر اس کے پہلے آ جائے تو پھر وہ حرف جر میں آ جائے. استعمال کر رہی ہے حرف کسی بھی اسم کی جر میں جانے کی دو ہی وجوہات ہے نا. جی سر دو ہیں, ایک تو یہ مضاف الیہ ہو اور جی دوسری کیا وجہ ہے؟ اس سے پہلے سر حرف جارہ ہو. تو مجھے بتائیں اس سے پہلے حرف جارہ ہے؟ نہیں. ابھی نہیں ہے نا, اس کا مطلب یہ ابھی حالت جر میں تو نہیں ہو سکتا. نہیں سر پھر یہ نسبی حالت میں ہے. ٹھیک ہے. آپ نے فوراً اسٹیٹمنٹ کیوں اپنا کنورٹ کر دیا؟ ابھی تو آپ آئیڈینٹیفائی کریں نا کہ کون سی حالت میں. حالت جر تو نہیں ہو سکتا, حالت جر سے باہر چلے گئی. اب آپ جی دو سر. حالتیں رہ گئی نا. جی سر رفع اور مجھے بتائیے اسم کی حالت نصب میں جانے کی کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ سر ما اور لا کی خبر ہو. آپ اگر ایک ایک الفابیٹ پہ جائیں گے تو پھنس جائیں گے. آپ کو بیسک پتا ہونا چاہیے. حروف جر حالت نصب میں جانے کی سب سے پہلی وجہ کیا ہے کہ اسم سے پہلے حروف مشبہ بالفعل آ جائے. مشبہ بالفعل ہو, یہ ان کی وجہ سے. مشبہ بالفعل جی 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 سر.
अन है ना सर? कहाँ है अन? सर जो माजूफ था पहले इसका, तो वो अन तो आपने उसको नासबा ले लिया ना, तभी तो उसने यासना पे फर्क किया। एक चीज 2 दफा काम कैसे काम करेगी? यानी अन को मैं हरफ मुशब्बा बिल फेल भी लूं, तो फिर अगर मैं उसको हरफ मुशब्बा बिल फेल अगर लेता हूं तो फिर याजना नहीं होना चाहिए था, याजुनु होना चाहिए। जी सर। एक चीज दो जगह तो काम नहीं करेगी ना, एक चीज एक ही जगह काम करेगी ना। तो जी मुझे सर, फिर बताइए, क्या हो सकता है? हरफ मुशब्बा बिल फेल तो नहीं आया, और हालत नस्ब में जाने की क्या वजह हो सकती है? सर और लाए नफी जिन्स के इसमें लाए नफी जिन्स, इसमें लाए नफी या जिससे फिर पहले हर ला होना चाहिए, इससे पहले ला है। नहीं, ना भी तो नहीं है मुझे बताइए कि ये हालत नस्ब में जाने की कोई वजह नजर आ रही है आपको इधर? सर। मफूल तो नहीं है ये, एक मिनट रुक या जाइए, मैं जना। आपसे सवाल क्या कर रहा हूँ, आप कहीं और भाग रही हैं। देखिए मैंने आपसे कहा बीबी कि ये जो मुरक्कब इजाफी बनता है या मुतकल्लिम के साथ, इसकी एक ही शक्ल होती है, इसकी एक ही शक्ल होती है। हालत नस्ब हो, हालत रफा हो, हालत जर हो, एक ही शक्ल है। पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करें ना कि कौन सी हालत है। हालत जर में जाने की 2 ही वजूहात है। जी सर, इनमें से तो कोई नहीं है। इसका मतलब ये हालत नहीं। जर में नहीं है। ठीक है, हालत नस्ब में जाने की जो वजूहात है उसमें से कोई वजह भी आपको नजर आ रही है इधर? उसका जवाब दे मुझे, हाँ या ना में। पता नहीं सर, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। क्यों, मुझे बताएं ना, अभी तो आपसे बात हुई है। हालत नस्ब में इस्म कब कब जाता है? सर एक तो इन्ना या अन्ना जो हरूफ मुशब्बा बिल फेल है उनका उसको इसम क्या है। कहते हैं? देखिए इन्ना, अन्ना, कान्ना, लाकिन्ना, लाल्ला, लईता, माँ, लईसा, इस तरह से करेंगे तो अपने आप को कंफ्यूज करेंगी। आपको पता है ना वो क्या कहलाते हैं? अब मुझे हरूफ बताइए, मुशब्बा बिल फेल। तो मुझे बताइए, क्या अभी से पहले कहीं हरूफ मुशब्बा बिल फेल आ रहा है? अभी से पहले कहीं हरूफ मुशब्बा बिल फेल आपको नजर आ रहा है? नहीं सर। इतना लेट क्यों जा रही है? अब मुझे बताएं, और इसके अलावा क्या वजह होती है जो उसको हालत नस्ब में ले जाती सर मफूल जो है वो हालत नस्ब में होता है। है? एक मिनट रुक जाइए ना, रुक तो जाइए थोड़ा सा। मैं मफूल हालत नस्ब में होता है, मैं मानता हूं उस बात को। मैं आपसे मफूल हो सकता है ना, आपने कहा मफूल होगा, और इसके अलावा मुझे बताइए हुरूफ मुशब्बा बिल फेल के अलावा और कौन सी चीजें जो उसको हालत नस्ब में ले जा सकती है? सर आप प्लीज किसी और से पूछ लें। अच्छा चले छोड़ दें, एक मिनट छोड़ दें। मुझे बताइए याज़ना कौन सा सीगा है? सर आई कांट अंडरस्टैंड, आई एम सो सॉरी। अच्छा इसको छोड़ दें, याज़ना कौन सा सीगा है ये तो बता दें। हत्ता याज़ना कहा ना आपने, याज़ना कौन सा सीगा है सर? सर पहले मुजारे जमा वाहिद मुजक्कर गायब। वाहिद मुज़क्कर सीगा कौन सा है ये मुझे बताइए। सर पहला सीगा। पहला सीगा। जब पहला सीगा होता है उसका फाइल कच्चा होता है कि पक्का होता है? कच्चा होता है। तो ये अभी क्या चीज बन सकती है मुझे बताइए। फाइल। मैं आपको जिस जगह पे लेके आना चाह रहा था ना, आप उस जगह पे आना नहीं चाह रही हैं, आप उससे पहले भाग रही हैं। भागने की जरूरत नहीं है, कभी भी इन चीजों से भागे नहीं। कंसेप्ट को क्लियर करें अपना। याद रख लीजिएगा कि मुरक्कब इजाफी जब भी मुदाफ इलैह जिसके अंदर या मुतकल्लिम हो, उसकी तीनों हालतें, तीनों शक्लें एक ही तरह से होंगी हमेशा। आप खाली उसको देख के यहाँ अगर आप अपने सिर्फ ख्यालात पेश करेंगी ना कि जर हो सकता है नसब, नहीं, आपने उसकी बुनियाद आपको मालूम होनी चाहिए। किस्म की हमने लिखी थी, कितनी चीजें हैं जो उसको हालत जर में ले जाती है? सिर्फ 2 चीजें। कितनी चीजें जो उसको हालत नसब में ले जाती हैं? वो चीजें आपको मालूम है। वो चीजों को आप ज़हन में रखें। हुरूफ मुशब्बा बिल फेल इस पे नहीं आ रहा, लाए नफी जिन्स हो तो ला नजर नहीं आ रहा, माँ या ला हो तो वो भी नजर नहीं आ रही। सारी चीजें कैटेगरी बार होती चली जा रही है,
صرف 1 منٹ کے لیے اگر آپ سوچیں, تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں, یہ سارے الفاظ باہر ہوتے چلے, آپ اس کو منیمائز کرتی چلی جائیں. اب آپ کو صرف 2 چیزیں رہ جائیں گی کہ یہ حالت نصب ہو سکتا ہے کیونکہ مفعول ہو سکتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کا فعل کیا تھا. اگر فعل آپ کا جو ہے وہ واحد کا صیغہ تھا تو ہائی پروبیبلٹی کیا ہے کہ اس کا کیا بن سکتا ہے, فاعل بن سکتا ہے. تو یا زنا کو فعل لیا, لی کو متعلق کیا, ابھی مضاف مضاف الیہ کا فاعل بن گیا. آگے چلے, او یحکم اللہ لی. جی او, جی او جو ہے یہ حرف عطف ہے. صحیح ہے. یحکم فعل مضارع جمع مذکر غائب. اور یہ حالت نصب میں کیوں ہے؟ تھوڑا سا غور کریں, حالت نصب میں ہے نا, اوریجنلی تو یہ یحکم ہونا چاہیے تھا نا. او عطف ہے نا, جی او عطف ہے نا. اور آپ کو معلوم ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ کے اندر ہوتا کیا ہے, معطوف کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا, پیچھے والے کو فالو کرتا ہے نا. اس کا مطلب یہ جو حتی ان یا زنا تھا, ان کا اثر یہاں بھی آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یا زنا بیسکلی اگر دیکھا جائے, یا زنا لی ابھی ایک جملہ بن جائے گا, یہ ایک جملہ بن جائے گا نا آپ کا, جی سر. جملہ فعلیہ بن جائے گا نا. ان کو بھی ہٹا دیا نا آپ نے. یا زنا لی ابھی یہ ایک جملہ فعلیہ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ ٹھیک ہے سر. آپ مطمئن نہیں لگ رہی مجھے. یا زنا لی ابھی سر وہ مجھے بتائیے, آپ بعض کو اوقات جملہ ہوتا ہے فعلیہ لگ گھبرا رہا ہے؟ جاتے ہیں, پھر آپ اس وقت پلیز خود بتا دیں. ہاں, یا زنا لی ابھی آپ کو جملہ فعلیہ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ اچھا چلیں چھوڑیں. فرح آپ اس کو ذرا کریں ایک منٹ. وہ کنفیوز ہو گئی ہے بہت زیادہ. کوئی بات نہیں, کوئی بات جی نہیں. سر. او یحکم اللہ لی, سر یہ عطف ہو رہا ہے یأذن لی پہ. یأذن لی بھی جملہ فعلیہ ہے, یأذن لی ابھی, تو یہ اس کے اوپر عطف ہو رہا ہے نا, یحکم اللہ لی. ٹھیک ہے. اللہ اس میں فاعل ہے, یحکم اس میں فعل ہے, اور لی اسی طرح متعلق بن کر آ رہا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. واو پھر عطف ہے, ہوا خیر نہیں, اس کو الحاکمین. کمپلیٹ کر لینا ایک منٹ. آپ نے جی پیچھے سر. لن کو آپ نے حرف نازوہ کیا, ابرہا کو آپ نے فعل مضارع واحد متکلم ہو گیا, اردہ اس کا مفعول ہو گیا. حتی اور حتی کے بعد ان امنے کا معذوف ہے, حتی کو ہم نے الگ کر دیا. تو ان یازن لی ابی اور ان یحکم اللہ لی بن گیا نا بیسکلی. جی جی آپ بالکل. اس طرح سے دیکھیں یہ بن جائے گا, ان کو بھی ہٹا دیں تو یازن لی ابی او یحکم اللہ لی. یہ دونوں معطوف علیہ ہو کے ان کے ساتھ مل کے کیا بن جائیں گے, مصدر ان کے معول ساتھ بن مل جائے. کے مصدر. اور پھر یہ مصدر معول حتی کے ساتھ جب ملے گا تو کیا بن جائے گا اس کے لیے, مجرور بن جائے گا مجرور سر. کے ضرور مطابق. بن جائے گا, کیونکہ حتی حرف جا رہا ہے نا. حتی اوریجنلی کیا جی حرف سر. جا رہا ہے, اور پھر وہ مصدر جی معول سر. ہو کے کیا بن جائے گا, اس کے لیے مجرور بن جائے گا. جارا اپنے مجرور سے مل کے متعلق بن جائے گا. سر یہ ویسے خیر بہت مشکل الحاکمین. اس کی تھی. سر یہ بڑی مشکل ترکیب تھی, یہ تو کبھی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی اس نہیں طرح تو. مشکل نہیں تھی, مشکل نہیں تھی. ثنا تھوڑی سی گھبرا گئی تھی, پانی وانی پئیں گی صحیح ہو جائیں گی انشاءاللہ. جی نہیں وہ اتنی آف لائن اسٹریٹ ہے. فارورڈ نہیں تھی, ہیں؟ اتنی اسٹریٹ فارورڈ نہیں تھی جتنے آپ نے بتائی, نہیں تھی لیکن سر. ہاں نہیں نہیں, اتنی کوئی اسٹریٹ مسئلہ نہیں ہے, فارورڈ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی وہو خیر ہوا الحاکمین. سر, ہوا مبتدا اور خیر الحاکمین یہ حالت رفع میں ہے, مرکب اضافی ہے خیر الحاکمین, تو یہ خبر ہے خیر الحاکمین, صحیح ہے, تو یہ جملہ اسمیہ بن گیا. صحیح ہے. ترجمہ کریں پورا. فلن ابرحل اردو, تو پوری آیت کا میں ترجمہ ہر کریں. فلم مستعی یسو. کہاں شروع سے سر؟ ہاں فلم سورہ یوسف کی شروع سے نہیں, اس آیت کے شروع سے.
پھر جب وہ مایوس ہو گئے، ان سے مایوس ہو گئے، تو الگ، اب دو اور الگ اور پھر تو نہیں آئے گا، تو الگ ہوئے سرگوشی کرتے ہوئے، وہ ناامید ہو گئے اس سے، وہ الگ ہوئے مشورہ کرتے ہوئے، وہ الگ ہوئے مشورہ کرتے ہوئے. ان کے بڑے نے کہا، ان کے بڑے نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ تم سے پختہ عہد لیا تھا. ٹھہریں، ان کے بڑے نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم نے جو یوسف کے معاملے میں کیا کوتاہی کی تھی، اس معاملے میں اللہ نے تم سے پختہ عہد لیا تھا. سب مکس ہو رہا ہے، مشکل ہو رہی ہے، بڑا لمبا جملہ ہے. تھوڑا تھوڑا کر کے کریں، تھوڑا تھوڑا کر لیتے ہیں سر. کالا قالا کبیرہم الم تعلموا، ان کے بڑے نے کہا کیا تم نہیں جانتے، ان اباکم، کیا تمہارے والد نے، قد، البتہ، تحقیق، یقیناً تمہارے ابا نے، تمہارے والد نے تم سے پختہ وعدہ لیا تھا، پختہ وعدہ لیا تھا، یقین اللہ کے نام سے، من اللہ، یا اللہ سے، اللہ سے، ومن قبل، اور اس سے پہلے، ما فرطتم فی یوسف، جو کوتاہی تم نے یوسف کے معاملے میں کی. ٹھیک ہے، تو میں ہرگز نہیں ٹلوں گا اس زمین سے یہاں تک کہ میرے والد یا میرا باپ مجھے اجازت دے، ٹھیک ہے، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ، یا اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، وہ خیر الحاکمین، اور وہ بہتر ہے سب فیصلہ کرنے والوں میں سے، اور وہ بہتر ہے سب فیصلہ کرنے والوں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی. کس کی آیت؟ جی سر، میری صاحب گھبرانا نہیں ہے آپ نے، کپتان نے کہا، اب تو ڈالر بھی نیچے آ گیا ہے میجر صاحب، اب تو گھبرانا بھی نہیں ہے، انٹرسٹ ریٹ بھی اوپر چلا گیا آج تو. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابناك سرق وما شاهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب الحافظين. ٹھیک ہے، اس میں سر ارجعو ہے، فعل امر ہے، فعل مضارع جمع مذکر حاضر، فاعل اس کا انتم ہے، اس کا مادہ ہے را جیم عین، یہ باب زواد سے ہے. رجع یرجع رجوعا یعنی واپس ہونا، اور الا حرف جارہ، اور ابھی کو مضاف مضاف الیہ بن کے مجرور بن گیا، اور یہ دونوں متعلق ہو گئے، اور یہ پورا جملہ فعلیہ بن گیا. صحیح. اس کے بعد ترجمہ بھی کر لے ساتھ ساتھ. تم سب واپس اپنے والد کے پاس جاؤ. ٹھیک ہے، تم سب اپنے والد کے پاس جاؤ. ٹھیک ہے. فقولو فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے، یہ بھی فعل امر کا صیغہ ہے، اور اس کا فاعل ہے انتم. باب یہ قاف واو لام سے ہے، اور یا ابانا یہ پہلے بھی آ چکا ہے، یا حرف ندا ہے، ابانا مضاف مضاف الیہ بن کے منادا، اور تو حرف ندا منادا مل کے ندا. اور ظاہر ہے کہ اس کے ایک ندا آیا تو اس کے ساتھ جواب ندا بھی اس کا آئے گا. ٹھیک ہے. ان یہ حرف نصب و تاکید یا مشبہ بالفعل کہتے ہیں. اور ابنا کا میں یہ مضاف مضاف علیہ، اور اس پورے کو میں نے مبتدا لیا ہے، اور آگے مبتدا لیا ہے یہ ابنا کا، ابنا کا، ابنا کا نہیں ہے، انا ابنا کا، ابن ہے نا، ابنون ہے نا، ابنو سے ابنو بنا، اس میں
ये इब्ना बन गया, इब्ना का, इसको इसमें इन्ना ले लिया, और सरका को आपने सरका सैन रा कॉफ है, बाद दौद से है, सरका यसरकु सरकतु, ठीक है, ये चोरी करना, पहले माजी वाहिद मुज़क्कर गायब, और इसको हमने खबर इन्ना ली। सही है। तो इन्ना आपने इसको अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया बन गया। और ये जुमला इस्मिया जो है निदा या बाना के लिए जवाब निदा हो गया इसका। हम निदा और जवाब निदा मिलके ये उसका कॉल का मकूला हो। जबरदस्त, आगे चले। अच्छा सर आगे और फकूल और कहा अब्बा जान आपके साहब, ए हमारे अब्बा जान आपके साहिबजादे ने चोरी की। कितना आपने तो अपना क्या कहते हैं वो इंडिया का कौन सा शहर है, लखनऊ वाले शहर का तर्जुमा किया, आपके साहबजादे ने। ठीक है, ठीक है वाओ सर अतफ, ठीक है, माँ नाफिया, जबरदस्त, उसके बाद है इससे शाहिदना। सही है, ये इसका जो रूट है शीन हा दाल बाब सीन से है, शाहिदा यशहदु शहूदन, यानी गवाही दी, गवाही देना। अब इसमें फेल माजी जमा मुज़क्कर गायब है, फाइल इसका नानो है, और आगे है इल्ला, इल्ला मैंने हसर लिया है, सही है क्योंकि नाफिया है पीछे, सही है, ठीक है, पीछे माँ आ रहा था ना, सही है। अच्छा सर बिमा है, बिमा में बे जो है पे जा रहा, माँ का मौसूला लेंगे, आगे है अलिमना, अलिमना ऐन लाम मीम बाब सीन से है, अलिमा या अलमो इल्म जान लेना, और फेल मादी जमा मुज़क्कर गायब है, ये फिर पूरा जुमला बन गया, इसका सिला है ये मौसूला का, और ये मौसूला और सिला मिलके मजरूर और ये मुताल्लिक हो जाएंगे, सही, और ये मुताल्लिक होंगे शाहिदना की। तर्जुमा करें। हमने गवाही दी थी जो हम जानते थे। नहीं, दोबारा करें। हमने गवाही दी थी और नहीं हमने गवाही दी, और नहीं हमने गवाही दी थी जो हम जानते थे, मगर इसके जो हमने जाना, मगर इसके जो हम जानते थे, जो हमने जाना, ठीक है। वमा कुन्ना लिल गैबि। अच्छा सर एक इसमें मेरी छोटी सी क्वेरी थी, मुझे क्लियर नहीं हो रहा था, ये जो मुताल्लिक है ये हमेशा जो पीछे गुजर चुका उसके होता है या आगे भी आ सकता है, किसी के आगे के मुताल्लिक? देखिए बाज़ दफ़ा मुताल्लिक मुकद्दम हो सकता है ना, हो सकता है, हाँ सकता है, ठीक है, और उसकी कोई शर्त है? नहीं कोई शर्त नहीं, ये तो उस्लूब के ऊपर है। देखिए कोई चीज अपनी ओरिजिनलिटी से अगर आगे पीछे होगी तो उसके पीछे दो वजूहात होती हैं। जो मेजर वजूहात है वो तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको किस चीज के ऊपर ज्यादा ताकीद या जोर देते, तो फिर आप किसी चीज को मुकद्दम या मौखर करते हैं। और एक दूसरी राय ये भी है कि कहते हैं कि कुरान मजीद का एक एक हर्फ, एक एक उसकी हरकत जो है ना, ये एक बैलेंस है, तो बाज़ बार उसको बैलेंसिंग करने के लिए भी जो है ना इस तरह से कीजिए, लेकिन असल उस्लूब जो आता है वो ताकीदी का, आपने फोकस किस पे दिया। ठीक है जी, वमा कुन्ना लिल गैबि हाफिज़ीन, वाव अतफ लिया, मा नाफिया, कुन्ना चूंकि फेल नाकिस है और इसके साथ इसका इसमें काना, ये ना जो है इसमें काना, लिल गैब ये लाम जारा और गैब इसका मजरूर मुताल्लिक हो जाएंगे। हाफिज़ीन ये खबरें काना हो जाएगी, बाब सीन से है, हाफिज़ा यहफ़ज़ु हिफ्ज़ा हिफाजत करना, इसका हम कहेंगे हम कुछ गैब की हिफाजत करने वाले न थे, नहीं थे, गैब की हिफाजत करने वाले। जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे साहब आप तो काफी अब उस्ताद बनते चले जा रहे हैं दिन ब दिन। सर ये आपके जो क्लास में इतने ब्राइट स्टूडेंट्स हैं ना, इनसे मैं सीख रहा हूँ सर, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं हमारे पास काफी ब्राइट स्टूडेंट हैं, खासतौर पर हमारे जितने डॉक्टर हजरात हैं तो सारी बहुत तेज हैं। डॉक्टर भी सर अच्छे हैं।
हाँ नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त जी। पता नहीं हमारी सना बीवी भाग गई, घबरा गई, जरा उनको पूछ लीजिएगा, बोला घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी तो वो वैसे भी दोस्त है। कप्तान ने कहा है ना सर। चले जी, किसकी आयत? सर मेरी है। अरे तायरा जी कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्अलिल क़र्यतल्लती कुन्ना फ़ीहा वल ईरल्लती अक़बलना फ़ीहा व इन्ना लसादिक़ून। व हर्फ़ अतफ़, अस्अल ये फेल अमर, इसअल था तो ये बस आल बन गया। फेल अमर वाहिद मुज़क्कर हाज़िर और अंता फाइल, और साला यसअलु सुआलुन, सुआलुन मस्दर है। अल करियता ये है मंसूब है, तो ये तर्जुमा भी करते रहे। अच्छा, वाव और वस्अल और आप पूछ लें। अल करियता मंसूब है, मफूल है बस्ती से, यानी इसमें आ जाएगा बस्ती वालों से, ठीक है। अल्लती इस्म मौसूल वाहिद मुन्नस, कुन्ना फेल माजी जमा मुतकल्लम और नहनु इसमें फाइल है, काना यकूनु कौनन। फी हरफे जारा, हा मजरूर और ज़मीर है वाहिद मुन्नस गायब की हालत जर के ज़मीर, ये मुतल्लक बन गया। मुतल्लक बन गया फीहा यानी करियता का। नहीं हाँ अच्छा ठीक है। देखिए कुन्ना को आपने कहा फेले माजी और कुन्ना आपको मालूम है फेले नाकिस है। फेले नाकिस का इस्म होगा और एक उसकी खबर होगी। फेले नाकिस का इस्म जो है कुन्ना का इसी में मौजूद है नहनु, और फीहा जो है उसकी खबर हो जाएगी। काना अब फेले नाकिस काना अपने इस्म और अपनी खबर से मिलकर जुमला फेलिया हुआ। ये जुमला फेलिया जो है वो अल्लती मौसूला के लिए क्या बन जाएगा? सिला बन जाएगा। सिला बन जाएगा। और ये सिला और मौसूला मिलके क्या बनेंगे? सिला और मौसूला मिलके अल्लती मौसूल, सिला और मौसूल मिलके कुछ ना कुछ बनेंगे ना? हाँ जी सर, लेकिन ये मुझे पता नहीं। थोड़ा सा ख्याल, थोड़ा सा देखें। वस्लिल क़रियतल्लती कुन्ना फ़ीहा, और आप पूछ ले बस्ती वालों से, जो या जिस जो थे हम में से, हम थे, जो थे हम इसमें, जो थे हम इसमें, तो बेसिकली जो थे हम इसमें, उसके लिए क्या बन जाएगा? उसके लिए करिया के लिए क्या बन जाएगी? करिया के लिए बन जाएगी सिर्फ। अच्छा, एक सिर्फ को जानने का एक और तरीका ग्रामेटिकली क्या है, अगर कोई मारफा इस्म के बाद अगर मारफा इस्म आ जाए तो आप देखिए अल करियता मारफा है ना जी, और मौसूला तो होता ही मारफा जी। तो मारफा इस्म के बाद अगर मारफा आ जाए तो ऐसा मारफा इस्म जो उससे पहले होगा वो उसके लिए उमूमन क्या बन जाता है? सिर्फ बन जाता है। सिर्फ बन जाता है। तो सर ये ठीक है सिर्फ बन जाता है। ठीक है। अल्लती कुन्ना फीहा जो है वो अल करिया की क्या बन जाएगी? सिर्फ बन जाएगी। ठीक है। आगे आ रहा वाव आ रहा अतफ। ठीक है। अल ईरा मंसूब है तो ये मफूल बन जाएगा। नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए वाव अतफ किस पे आ रहा है? वो अतफ सर नहीं पता। वाव के बाद क्या आ रहा है? सर वो ईरा है। अल ईरा है, तो अब आप देखें वाव अतफ अल ईरा है तो पीछे किस चीज से मिल रहा है ये? सर फी कुन्ना फीहा से। गौर करें थोड़ा सा और पीछे जाएं। अल करिया अल्लती कुन्ना फीहा। अल्लती कुन्ना फीहा तो आपने सिर्फ बना ली ना। जी तो जी। सिर्फ का मौसूफ क्या था? सिर्फ का मौसूफ आपने इसका सिर्फ किसकी बनाई? आपने इसको जी करियता की। अल करियता अल ईरा, एक जैसा नहीं लग रहा आपको? किसमें मातूफ आ रहा है ये वाव? सर करियता पे आ रहा है ना।
जी इसका ठीक। मतलब है कि अल करियत लती कुन्ना फिया जो है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये अल ईरा किस पे आ रहा है, ये अल करिया पे आ रहा है। अब आप यहाँ से करें अल ईरा, आपको क्या लग रहा है भी हालत नसब में मंसूब हो जाएगा? जी मफूल होते हैं काफले से हो जाएगा। और अल्लती अकबलना फीहा देखें बिल्कुल वैसी तरकीब है जैसे अल्लती कुन्ना फीहा है। जी, ये सब मौसूल हो जाएगा। और अकबलना फेल माजी जमा मुतकल्लम नाहनु फाइल है इसमें। अकबला युकबिलु इकबालुन, हम आए, अकबलना हम आए, ठीक है। और ये अल्लाह की इसम मौसूल हुआ तो ये आगे मौसूल सिला आ गया। फेल माजी अपने मौसूला मिलके क्या बनेंगे? सिला और मौसूला मिलके सिफत बन जाएंगे। किसकी? अकबलना आए थे हम। सर ये चीजें ना मेरा असल में गैप काफी आया हुआ ना, तो ये अभी तो मैंने आपको बताया, एक सेकंड में नहीं हुआ, अभी मैंने आपको बताया ना। ईरा की अल्लती कुन्ना फिया को किसने बनाया था आपने? सर अल ईरा की बन जाएगी सिफत। अल ईरा की बनेगी ना, अभी तो आपको मैंने बताया कि अगर मारफा इस्म के बाद मारफा इस्म आ जाए। ठीक है सर। मारफा इस्म के बाद ही आ रहा है ना, अल ईरा मारफा है ना। ठीक है। बेसिकली क्या है, वसल करियती वल ईरा, असल में क्या है, वसल करियता वल ईरा। ठीक है मफूल है, लेकिन इन दो मफूलों की भी सिफ्त है। तो इसकी एक सिफ्त है अल्लती कुन्ना फीहा जो करिया की है, और दूसरी अल्लती अकबलना फीहा जो कि ईरा की। ठीक है। तर्जुमा करें यहाँ तक। और काफले से जिसमें पूरा करें, वसल करिया से लेकर फिया। और आप पूछ लें बस्ती वालों से जिस में हम थे, और जो थे हम इसमें, ठीक है, जो थे, ठीक है, जो थे हम उसमें, और काफले से जिस अल्लाह की वो जो अकबलना यानी अकबलना है हम आए, अल्लाह की जिसमें फीहा उसमें जो और इस काफले से जो हम आए थे इसमें। अच्छा, जो हम आए थे इसमें, ठीक है। और इस काफले से जो हम आए थे उसमें वाह हरफे अतफ, और इन्ना हरूफ मुशब्बा बिल फेल, ना जो है वो हो गया इसका इस्म, इन्ना का इस्म। और ला सादिकूना, ला जो है वो लामे ताकीद, और सादिकूना वैसे तो इस्म फाइल है लेकिन ये खबर बन जाएगी ला सादिकूना इन्ना की, ठीक है। तो अच्छा, और यकीनन हम सच बोलने वाले हैं, या बेशक हम सच बोलने वाले हैं। सही है। तब मुझे ये तो पता चल जाता है कि ये है अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये जो जोड़ना वगैरह है ना वो भी मेरा बिल्कुल भी आ जाएगा। इस क्लास में बहुत सारे लोग हैं जिनसे जोड़ा नहीं जा रहा, लेकिन वक्त के साथ साथ जोड़ना आ गया, तो आप जुड़े रहेंगे तो आप जोड़ देंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। किसकी आयत है? एक आयत और रहेगी, कर लें आखिरी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब, खैरियत? जी बस अल्हम्दुलिल्लाह सर। मेरी है। करें डॉक्टर साहब। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। करें। काला बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा फसब्रुन जमीलुन असल्लाहु अय्यातियनी बिहिम जमिया इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम। सही। सर काला जो है यहाँ पे फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब है। सही है। और बल जो है सर ये क्या है मुझे नहीं मालूम, इसका ट्रांसलेशन तो मैंने बल के ही की है। चलिए जी को बताए, डॉक्टर साहब की मदद करें, बल क्या चीज है जी? बल क्या चीज है जी? बल किसको बताइए, क्या चीज है? सर नेट पे देखा था, उसमें लिखा था हरफे इजराब। इजराब, सही है, हरफे इजराब। देखा तो है, फिर घबरा क्यों रही है? नहीं लेकिन इसको पढ़ा नहीं है तो उसकी डिटेल का मुझे इतना आइडिया नहीं है। डिटेल की जरूरत नहीं है, बल्कि बस उसका तर्जुमा क्या करते हैं, बल्कि उसने कहा बल्कि सव्वलत फेल माजी वाहिद
सवालत वाहिद मुअन्नस गायब है। जबरदस्त। इसका है कि घड़ ली, कोई चीज बना ली। लकुम जो है ये जार मजरूर है और ये दोनों मिलके हुए मुतालिक। और अनफुसकुम जो है, अनफुसुल मुदाफ है और कुम मुदाफ अलैह है, ये मुरक्कब इजाफी है। और ये आगे अमरन है, ये मफूल बिही है। अनफुसकुम मुदाफ मुदाफ इलैह होके क्या बनेगा? फाइल। फाइल बनेगा। तो ये बताएं ना आप मुझे, फाइल बनेगा। ठीक जी है, ये अमरन फाइल क्या है। लग रहा है? अमरन मफूल बिही, क्योंकि ये नसब में है। जबरदस्त, तर्जुमा करें। उसने कहा बल्कि घर ली है तुम्हारे लिए तुम्हारे दिलों ने एक बात। जबरदस्त। आगे है फा सब्रुन, फा इसमें अतफ है और सब्रुन जो है ये मस्दर है। और आगे है जमीलुन, पास सबर, ये दोनों मिलके मुरक्कब तौसीफी बनेंगे। ठीक है, मुरक्कब तौसीफ बनके क्या बनेंगे? बस सबर बेहतर है, बस सबर बेहतर है। सबर बेहतर है तो आपने कर दिया। तो सब्रुन जमीलुन है का मफहूम तो उस वक्त आता है ना, कोई जुमला होता है। सब्रुन जमीलुन का तो फिर तर्जुमा होना चाहिए बस अच्छा सबर। तो ये आयत हम पहले भी पढ़ चुके हैं, याद है ना? इब्तिदा में हमने पढ़ी थी जब वो खून लगा के आए थे, झूठा खून, तब भी यही आई थी काला बल सव्वरन लकुम अनफुसुकुम अमरन फसब्रुन जमील। ठीक है, यहाँ पे असल्लाहु वहाँ था वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। ठीक है, सेम यही आया था। तो फा जो है उसको तो आप भले अतफ ले ले। सब्रुन जमीलुन आप देखें हालत रफा है, नकरा है, क्या पॉसिबिलिटी क्या बन सकता है? हालत रफा है, मुरक्कब तौसीफी है, नकरा है, क्या बन सकता है? पॉसिबिलिटी है खबर। क्या बन जाएगा? खबर। इसका मतलब इसका मुब्तदा जो है वो माज़ूफ है। इसका मुब्तदा जो है वो माज़ूफ है। ठीक है, अब इसका मुब्तदा माज़ूफ कुछ भी हो सकता है। इसका मुब्तदा जो है वो माज़ूफ हाजा भी हो सकता है कि ये अच्छा सफर। ठीक है, या इसका मुब्तदा माज़ूफ जो है वो एक मुरक्कब इजाफी हो सकता है, सबरी। सबरी मुरक्कब इजाफी है ना, मेरा सबर अच्छा सबर है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप इसके बारे में सिर्फ इतने ही कि सब्रुन जमीलुन खबर है और उसका मुब्तदा माज़ूफ। ठीक है, तर्जुमा आप इसका लेना चाहे आप इसको इस तरह से कर लें, ये अच्छा सबर है या मेरा सबर अच्छा है, जिस तरह से भी लेना चाहिए, कोई शुरू। क्लियर है? जी सर। ठीक, आगे चले। आगे है असा, ये है फेले अकारब और ये खबर की उम्मीद पे दलालत करता है। जबरदस्त। और इसकी एक और खूबसूरती खूबी बता दें तो बस इसका मतलब वो है कि इसके ये फेल मुजारे पे आता है और उससे पहले अन्ना लग आता है, अन आता है, अन। अच्छा नहीं, आप इसको थोड़ा सही कर ले। इस असा का भी एक इस्म होता है और ये इस्म है वो इसके अंदर ही होता है, इसका इस्म इसके अंदर ही। जरूरी नहीं है, इसका एक इस्म होगा और उसकी एक खबर होगी। इसका एक जी इस्म सर। होगा और इसकी एक खबर होगी और इसका इस्म हालत रफा में ही होगा। तो देखें इसका इस्म आपको हालत रफा में क्या चीज नजर आ रही है? असा के बाद आपको क्या नजर आ रहा है? अल्लाह। अल्लाह, ये इस्म अल्लाह हो जाएगा। ठीक है जी, ये इस्म असा है। ये आगे खबर होती है ना, इसके बारे में दो चीजें नोट करते हैं। इसकी खबर के बारे में दो चीजें नोट करने। पहली चीज ये कि इसकी खबर जो है ना, ठीक है, और दूसरी बात ये होगी कि इस फेले मुदारे की खबर के ऊपर अन नासबा भी दाखिल किया जाता है। जी सर, नासबा। आगे आपको उसकी मिल रही खबर आई यातियनी बिहिम जमीअ। ठीक, कोई कुछ कह रहा था? इसको जरा सा रिपीट करना, आप क्या आवाज कट गई थी पूरी। ये जो असा है इसको अफाले मुक़ारबा कहते हैं। अफाले क्या? और ये अफाले मुक़ारबा, अफाले मुक़ारबा।
اس کا بھی اسم ہوتا ہے اور اس سے خبر ہوتا ہے. یہ کیا کرتا ہے, افعال مقاربہ جو عصا ہے یہ امید پہ دلالت کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, امید ہے, شاید ہے, توقع ہے, اس کا مفہوم آپ دیتے ہیں. اس کا ایک اسم ہوتا ہے جو کہ حالت رفع میں ہوتا ہے, اور اس کی خبر ہوتی ہے. اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ ہمیشہ فعل مضارع ہوتی ہے, اور اس فعل مضارع کے اوپر ان کو لانا واجب ہے. یہ ان کے بغیر بھی آ جاتی ہے لیکن ان کو لانا واجب ہے. تو عموماً آپ کو یہ اس کی خبر ہمیشہ فعل مضارع پہ, فعل مضارع تو ملے گی خبر, لیکن ان کے ساتھ ملے گی. تو آ کے دیکھیں آپ کو مل رہی ہے این یاتینی بہم جمیعا. اب آپ اس کی ترکیب کریں, این یاتینی بہم جمیعا. سر این جو ہے یہ ناسبہ ہے, یاتینی فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے, ٹھیک ہے, یا جو ہے یہ اس کی ضمیر ہے, یہ ہے مفعول بھی, ٹھیک ہے, اور نون بہم جو ہے, ہاں جی, نون با جو ہے وہ جر ہے, اور ہم جو ہے مجرور, یہ ہوئے متعلق, اور آگے ہے جمیعن. تو سر یہ خبر عصا ہے این یاتینی بہم, اور اس کا ہے کہ امید ہے. جی سر, نہیں وہ تو آپ کے پاس, لیکن آپ نے کہا ان ناسبہ یاتینی جو ہے وہ فعل مضارع واحد مذکر غائب, نون اس میں مفعول بقایا, یا جو ہے اس کا مفعول, بہم متعلق. جمیعن کیا چیز ہے؟ سر جمیعن اس کا حال بنے گا. لیکن جمیعن کو دونوں چیزیں آپ لے سکتے ہیں. جمیعن کو میں نے حال, ہاں جمیعن کو آپ دونوں چیزیں لے سکتے ہیں. جمیعن کو آپ حال بھی لے سکتے ہیں, تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ وہ لے کے آئے میرے پاس ان سب کو اکٹھا, اس حال میں کہ ہاں جی, اکٹھے ہوں. اچھا, اس کو اس جمیعن کو تاکید کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں, توکید کے طور پہ, ٹھیک ہے نا, تاکید کے, یعنی سب کو لانا اور اکٹھا لانا ہے. وہ نہیں ہوتا جیسے آپ کہتے ہیں آپ نے شادی پہ آنا ہے اور سب کو لے کے آنا, یاد رکھیں سب کو لے کے آنا ہے, آپ نے اپنے بیوی بچے دادا دادی سب کو لے آنا. لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ شادی کے اندر وہ کہتے ہیں سب کو مت لانا, صرف مسٹر اینڈ مسز آنا. جیسے آج ہم ایک دعوت میں یہی ہے, ہم نے کہا صرف 2 person allowed. If you are 3 there سر will be آج a کل تو problem. 2 ہی ہے. سر آج کل تو 2 ہی ہے. تو امید ہے پورا ویک تو وتھ فیملی کا ہے نا. اصل امید ہے اللہ کے میرے پاس وہ ان کو اکٹھا لے آئے گا. زبردست. انہو هو العلیم الحکیم. انا حروف مشبہ بالفعل ہے, اور ہو ہے اس کی ضمیر, یہ اسم انا ہوا. ٹھیک ہے, ہوا جو ہے ضمیر واحد مذکر غائب ہے, اس کو ہم مبتدا بنائیں. مبتدا بنائیں, ٹھیک ہے, مبتدا بنا لیں. العلیم الحکیم, حکیم جو ہے یہ 2 خبریں ہو گئی. اچھا, یہ خبریں کس کی ہوئی؟ جو آپ نے مبتدا بنایا ہوا اس کی خبریں ہو گئی 2. جی سر. اچھا, آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ مبتدا تو معرفہ ہوتا ہے, حالت رفع میں ہوتا ہے, خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے. نکرہ ہوتی ہے اور کبھی کبھی معرفہ بھی ہو جاتی ہے. معرفہ کب ہوتی ہے؟ معرفہ ایک ہونے کی وجہ تو یہ کہ اسم وہی معرفہ بائی ڈیفالٹ. میں اگر آپ سے کہتا ہوں یہ ندیم ہے, تو آپ کے پاس ندیم آپ کو پتا ہے اس میں علم میں چوائس ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ یہی کہیں گے نا کہ ہاذا ندیم یا ندیم واٹ ایور, صحیح ہے نا. اور خبر کو معرفہ لانے کی ایک اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب آپ مبتدا اور خبر کے درمیان ایک حالت رفع کی ضمیر کو لے کے آتے ہیں جو کہ ضمیر الفصل کہتی ہے اور جو اثر پیدا کرتی ہے. تو اب آپ یہاں ہوا کو مبتدا نہیں کہیں گے, آپ کہیں گے انا بالفعل, ہو جو ہے اس کا اسم انا ہوا ضمیر الفصل اثر کے لیے, العلیم خبر اول, الحکیم خبر ثانی. کیونکہ مبتدا اور خبر کے درمیان جب حالت رفع کی ضمیر لے کے آتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, خبر کو معرفہ کرتے ہیں, تو پھر اس میں حصر کا مفہوم دیا جاتا ہے.
تو پھر آپ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یقیناً وہ ہی ہے خوب جاننے والا، بہت حکمت والا. حکمت والا. ٹھیک ہے جی، خیر ہے جی جی. سر. چلے آج کی کلاس بھی لمبی ہو گئی ماشاءاللہ. بہت لمبی. سر ایک اور رہتی ہے. جی بولیں. آج کی کلاس بہت لمبی ہو گئی، میں ایرن جی تھک گیا ہوں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. سر آپ نے کہا تھا سورہ نور کی وہ آیت بھی ایک آپ بتائیں گے. نہیں، میں نے آپ سے کہا تھا سورہ نور بھی ہم انشاءاللہ کریں گے. ایک کام کیجیے گا نا، آیت نمبر 35 پڑھ کے آئیے گا. ٹھیک. بلکہ کام کیجیے گا آیت نمبر 35 جو ہے نا پڑھ کے آئے گا، ہم آیت نمبر 35 کی انالیسس بھی کریں گے. ایک بیچ میں سے ون آف دا کیس ہے. ایسا کریں، انالیسس عائشہ آپ تیار کیجیے گا اور مریم آپ اس کی ایکسپلینیشن تیار کیجیے. سورہ نور آیت نمبر 35، اللہ نور السماوات. ٹھیک ہے عائشہ جی، آپ نے اس کی انالیسس تیار کر دی ہے. چھوٹی سی آیت ہے، بہت بڑی نہیں ہے. اور مریم آپ نے اس کی جو ہے نا ایکسپلینیشن تیار کرنی. آپ نے اس میں سے کیا سمجھا؟ ٹھیک ہے، جو لوگوں نے سمجھا اس کو پڑھیں، اپنے مفہوم میں بیان کر کے بتائیے کہ آپ نے اس میں سے کیا سمجھا. چاہے آپ اس میں ڈاکٹر صاحب کو پڑھیں، آپ جو ہے وہ معرف القرآن پڑھیں، تفہیم القرآن پڑھیں، تدبر القرآن پڑھیں، ابن کثیر پڑھیں، جو آپ کو مرضی ہے، جو جس کو پڑھنا آپ پڑھیں، لیکن آپ اس کو اس طرح سے کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. اس پہ سر میں نے بھی کافی ریسرچ کی ہوئی ہے. جی میں نے کہا اس پہ میں نے بھی کچھ ریسرچ کی ہے. انشاءاللہ آپ کی بھی انپوٹ لے لیں گے. اگلی کلاس کے اندر ہم کریں گے یہی والی آیت، اس کی اچھی سی انالیسس کر دیں گی عائشہ. اس کے بعد جو ہے پہلے مریم اس کو ایکسپلین کر دیں گی، پھر آپ لوگوں سے بھی انپوٹ لیں گے، پھر جو کچھ انپوٹ میرے پاس ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بہت ہی پاورفل آیت ہے یہ، بہت ہی پاورفل آیت ہے. اور اس کو اگر آپ اس کو بڑے اس کے ساتھ اگر آپ اس کو تھوڑا غور کریں گے تو بہت سارے آپ کے کنسیپٹ بھی کلیئر ہوں گے اور بہت ساری آپ کی چیزیں بھی کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ، جو ہم زندگی کے اندر کہیں نہ کہیں سے توڑتے موڑتے ہیں. پھر وہ تصور بھی ختم ہو جائے گا جو ہمارے یہاں ہے نا، روح آئی روح چلی گئی. یہی ہے نا، کوئی مر جاتا تو کہ روح آ گئی روح چلے گئی. روح تو کوئی آتی جاتی ہے ہی نہیں.